الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک کی تفسیر چل رہی تھی لیکن وہ مشہور حدیث آ گئی 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اسی کی پھر تفصیل میں چلا گیا تو وہ جلدی سے کوشش کرتا ہوں آج میں وہ حدیث مکمل کر دوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، ایک امام عادل حاکم، دوسرا وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو۔ وَرَجُلَانِ يَتَحَابَّانِ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو وہ شخص جو اللہ کے لیے ملتے ہوں اور اللہ کے لیے جدا ہوتے ہوں۔ اس کی تفصیل میں نے پچھلے درس میں بیان کی تھی۔ اور آگے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ شخص جسے خوبصورت اور مالدار عورت زنا کی طرف بلائے اور یہ شخص جواب میں کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ بہت اہم حدیث ہے اور اس میں ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ قرآن جزئیات کے ضمن میں اصول اور قواعد اور کلیات بیان کرتا ہے۔ گاڑی اردو ہے مجھے پتہ ہے، ابھی اس کی تشریح کروں گا میں انشاءاللہ۔ قرآن جزئیات بیان کرتا ہے اور اس کے ضمن میں اصل میں وہ جزئیہ مقصد نہیں ہوتا بلکہ ایک لا بیان کر رہا ہوتا ہے، ایک قانون بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں۔ والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن میں کیا آتا ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف مت کرو۔ اب کیا یہ ایک لا ہے، قانون ہے؟ بولو بھائی، یہ قانون کی ایک شق کہہ سکتے ہیں اس کو، ایک جزیہ۔ اصل قانون یہ نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ والدین کو تکلیف مت پہنچاؤ، یہ ہے لا، یہ ہے قاعدہ، یہ ہے قانون۔ لیکن اس کے لیے قرآن نے اس قانون کو ڈیفائن کرنے کے لیے قرآن نے جو تعبیر استعمال کی ہے، جو الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں جیسے حکومتوں کے باقاعدہ لا لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایسے نہیں ہے کہ اس فقہ کی کتابوں میں اصول لکھے ہوئے ہوتے ہیں پھر آگے اس کی مثالیں ہوتی ہیں۔ جو حکومتوں کے قوانین ہیں ان میں اصول لکھے ہوئے ہوتے ہیں، قواعد لکھے ہوئے ہوتے ہیں، آگے اس کی مثالیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ قرآن کیا کر رہا ہے؟ مثال دے رہا ہے اور اس کے ضمن میں قانون سمجھانا چاہ رہا ہے، الٹا حساب کتاب ہو رہا ہے۔ یہ بہت ہے قرآن میں۔ جو لوگ قرآن کے اس مزاج سے، قرآن اور حدیث کے اس مزاج سے واقف نہیں ہیں وہ بڑی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ میں ایک مثال قرآن سے دوں گا اور ایک مثال حدیث سے دوں گا۔ مثالیں تو اس پہ بہت ہیں مثالیں۔ اب دیکھو، اصول یہ بیان کرنا تھا قرآن نے کہ والدین کو تکلیف مت دو۔ آگے مثال ہونی چاہیے تھی جیسے ان کو اف بھی مت کرو، جیسے ان کو گالیاں بھی مت دو، لہذا ان کو ٹھکائی بھی مت لگاؤ، ان کو مارو پیٹو بھی مت۔ لیکن قرآن نے اس لا کو، قاعدے کو، کلیے کو بیان نہیں کیا، مثال بیان کر دی، ان کو اف مت کرو۔ یہاں کوئی بیوقوف اور پاگل اگر یہ کہے کہ قرآن میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ اف کرنا حرام ہے، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ جوتے مارنا بھی حرام ہے، اس سے بڑا پاگل، بیوقوف اور احمق دنیا میں کوئی ہوگا
بول لو یار ایک تو بولنے کا نا آپ لوگ سیکھ لو. نہیں ہوگا نا. میں جب مدرسے میں پڑھاتا ہوں نا, طلبہ سے پوچھیں, میں جب ان کو پڑھاتا ہوں تو تمام طلبہ کی توجہ اپنی طرف رکھتا ہوں. میرے گھنٹے میں الحمدللہ کوئی طالب علم سو نہیں سکتا, اور اگر میں خود ہی اس سے چشم پوچھی سے کام لوں تو ایک الگ بات ہے, ورنہ سونے نہیں دیتا میں. وجہ اس کی یہ کہ جب تک آئی کانٹیکٹ مضبوط نہیں ہوگا اور کرنے والے, بیان کرنے والے اور سننے والوں کا آپس میں رابطہ مضبوط نہیں ہوگا تو پھر یہ بیان نہیں بنے گا, بلکہ یہ ایک لیکچر بن جائے گا یونیورسٹی کا. پروفیسر صاحب آئے, ایک لیکچر دے کے نکل لیے, ان کو پیسے مل گئے, ہمیں تو اس کے پیسے نہیں ملتے, ہمیں اس کے پیسے نہیں ملتے, ثواب کی امید لگا کے بیان کر رہے ہیں. تو یہ بھی بر صغیر کے علماء کی قدر کرو, یہ فری پھوکٹ میں اتنے دین کے کام کرتے ہیں. حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب بیرون ملک سفر پہ گئے, عرب ملکوں میں سفر کیا تو دیکھا قاری صاحب 2 گھنٹے بچوں کو پڑھا رہا ہے اور ہزاروں ریال, سینکڑوں ریال تو اس کی تنخواہ ہوتی ہے, پاکستانی لحاظ سے لاکھوں بن جاتے ہیں, مصر میں, ترکی میں, ہر جگہ. تو وہاں ایک قاری صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ یعنی آپ لوگ جو ہے نا بر صغیر کے علماء, مفتی ابو لبابہ صاحب سے پوچھا آپ چھٹی کس دن کرتے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا جو چھٹی کا دن ہے نا اس سب سے زیادہ کام میں اس دن کرتا ہوں. حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب جو ہمارے استاد ہیں, چھٹی کے دن سب سے زیادہ کام چھٹی والے دن کرتا ہوں, انہوں نے فرمایا. اور یہ فرمایا کہ آپ لوگوں کے ہاں قاری 2 گھنٹے پڑھا کے جو تنخواہیں لے رہے ہیں, ہمارے ہاں قاری 12 گھنٹے پڑھاتا ہے اور 6,000 7,000 8,000 یہ اس بیچارے کی تنخواہیں ہوتی. اسی طرح مدارس میں جو اساتذہ ہیں جو پڑھا رہے ہیں ان کی بہت محنت ہوتی ہے. میں جب مدرسے میں گیا, موضوع چینج نہ ہو جائے یار, جلدی سے چھوٹا سا سنا کے بس آگے نکلتا ہوں. میں جب مدرسے میں گیا پڑھنے کے لیے, دارالفتاء والارشاد حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا مدرسہ تھا, تو 8 یا 9 طالب علم ہوا کرتے تھے اس وقت. 9واں یا 10واں میں ہوں گا. 9واں کہہ لیتے ہیں, ویسے بھی 9واں تھا, وہ پرانے تھے, میں کیا تھا, میں 9واں تھا. تو فرض کر لو میں ویسے بھی 9ویں نمبر پر تھا. تو انہوں نے کہا 9واں آیا ہے 9واں آیا ہے. تو میں جب گیا تو میرا خیال یہ تھا, کیونکہ ہم ہفتے رہتے تھے, ہفتے کے بعد گھر آتے تھے, 24 گھنٹے کی چھٹی ملتی تھی, وہ بھی 24 گھنٹے میں آنے جانے میں ہی 2-3 گھنٹے ضائع ہو جاتے تھے. تو جب میں وہاں مدرسے میں گیا تو میرا خیال یہ تھا کہ یونیورسٹیوں کی طرح صبح سے دوپہر تک کلاسیں ہوتی ہوں گی, اس کے بعد آرام کرتے ہوں گے, کھانا وانا کھاتے ہوں گے, پھر اپنا پڑھتے پڑھاتے عصر کے بعد پھر چھٹی, کھیل کود کیا, مغرب کے بعد گپ شپ ہوئی, عشاء کے بعد سو گئے یا گپیں ماری, ادھر ادھر گھومے, کسی نے پڑھنا ہے تو پڑھ لے. میرا یہ خیال تھا. میں گیا تو میں نے دیکھا فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر ناشتے کا ٹائم, اس کے بعد کلاسیں شروع. وہ کلاسیں چل رہی ہیں جناب, پڑھائی, اور اساتذہ بڑی محنت کر کے آتے تھے. ہم نے تو اسکولوں میں پڑھا نا, اسکول میں استاذ پڑھا ہی نہیں رہا, ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں, اور جو پڑھا رہے ہیں ان کی خود تیاری نہیں ہے. تو ہم جتنے استاذ ہم نے دیکھے بہت پریپریشن کے ساتھ آتے تھے, خوب تیاری ہوتی تھی ان کی, سبق پہ بڑی مضبوط ان کی گرفت ہوتی تھی. تو وہ پڑھاتے تھے. اس کے بعد ظہر سے پہلے کھانا ہوا, اس کے بعد کھانے کے بعد پونے گھنٹے کا قیلولہ ہوا, پھر ظہر کی نماز ہوئی, پھر بیٹھ جاؤ کتابیں لے کے. اب عصر تک تکرار چلے گی. تکرار کا مطلب صبح 6 کتابیں اگر پڑھی ہیں تو وہ 6 کتابیں 2-2 3-3 طالب علم جتھا بنا کے بیٹھ جائیں گے. استاذ نے جو کچھ پڑھایا ہے اس کو آپس میں بحث کریں گے, تکرار کریں گے, سمجھیں گے اور ایک دوسرے کو سمجھائیں گے. بھئی یہ سبق تھا, یہ ہے کتاب اور اس میں یہ لکھا ہے, اور یہ ایسے چلے عصر تک. عصر سے مغرب تک چھٹی, لیکن اس چھٹی میں بھی حضرت کا اصلاحی بیان ہوتا تھا تو ہم اس میں بیٹھتے تھے. مغرب سے 15-20 منٹ پہلے ہماری چھٹی ہوتی تھی. پھر مغرب کے بعد مطالعہ, یعنی کل جو سبق ہم نے پڑھنا ہے اس کی پہلے سے طالب علم خود تیاری کرنا شروع کر دیتا تھا.
یہ لازمی تھا، کیونکہ ہمارا سبق پڑھنے کا طریقہ اسٹائل یہ تھا کہ جیسے آج استاذ نے ایک سبق پڑھانا ہے تو استاذ پڑھانے سے پہلے ہم سے وہ سنتے تھے. بہت مشکل ہو گیا بھائی سمجھانا. یعنی استاذ پڑھانے کے بجائے پہلے ہم استاذ کو پڑھاتے تھے. وہ نہیں یاری نا. یعنی جیسے کل کا جو سبق ہے نا، تو ہماری ذمہ داری تھی کہ بھائی پہلے خود سے اس کتاب کو سمجھو کہ کیا لکھا ہے، خود سمجھنے کی کوشش کرو، استاذ پر نہیں چھوڑو، کیونکہ اس سے صلاحیت بڑھے گی، کتابوں کو سمجھنا آئے گا. خود سے سمجھنے کی کوشش کرو. خود سے سمجھنے کی کوشش میں یہ تھا کہ جو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، جو نہیں آ رہا وہ استاذ سے پڑھنا ہے. ورنہ طوطے کی طرح استاذ آئیں اور ایک سبق پڑھا کے چلے جائیں اور آپ رٹتے رہو تو کچھ بھی نہیں آتا. اس وہیں کے وہیں جہاں چلے تھے وہیں کے وہیں. تو اب ہم پھر مغرب سے عشاء تک تیاری کرتے تھے. جو کل کتابیں پڑھنی ہیں ان کی پریپریشن ہو رہی ہے، تیاری ہو رہی ہے، مطالعہ ہو رہا ہے. عشاء سے پہلے کھانا ہوا، تھوڑی دیر پہلے کھانا ہوا، پھر نماز ہوئی، نماز کے بعد پھر بیٹھ گئے کتابیں لے کے. پھر وہی، کیونکہ 6 کتابیں حل کرنی ہیں تو وہ پھر تیاری کرتے 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 بعض طلبہ 2-2 ڈھائی بجے تک بیٹھے رہتے تھے. پھر تہجد کے لیے بھی اڑ جاتے تھے. میرا معمول تھا 11 بجتے ہی بستر بچھاؤ، کیونکہ ہم کالج سے آئے ہوئے لوگ تھے، ایفورڈ نہیں کر پا رہا تھا میں یہ سب کچھ. کیونکہ ہم نے ایس ایم سائنس کالج کا ماحول بھی دیکھا تھا. ہم جب کالج میں جاتے تھے، صبح گھر سے نکلے گپے مارتے ہوئے، بھائی آدھا 1 گھنٹے میں کالج پہنچتے تو راستے میں گپ شپ بہت ہو جاتی تھی، انٹرٹینمنٹ. پھر وہاں جا رہے ہیں تو گولے گنڈے والا بھی راستے میں آ رہا ہے، خربوزے والا بھی آ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا ٹچ کیا سب سے، خربوزے بھی کھائے تھوڑے سے، سردہ گرما کی پلیٹیں بھی، گنے کا جوس بھی پیا. کالج پہنچے تو پتہ ہی نہیں آج کدھر کون سی کلاس میں بیٹھے. احتیاطاً کلاس ختم ہونے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے نکل لیے. پھر راستے میں گنے کا جوس پیا، انٹرٹینمنٹ. پھر آئے، پھر کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا. کبھی سوئے تو ایسے کہ پولیس بھی آگے اٹھائی، پولیس سے بھی نہیں اٹھی، عصر تک سوتے رہے. پھر فٹ بال کھیلنے چلے گئے، کبھی کرکٹ کھیلنے چلے گئے. پھر مغرب کے بعد سوچا کچھ پڑھ لیں. گھر والوں نے اگر دھنائی لگا دی تو پڑھ لیا، ابا اماں نے کوٹ دیا پیٹ دیا پڑھ لیا، نہیں تو ایسے ہی چل رہا تھا صاحب. تو اب اس ماحول سے ایک دم میں جب ادھر آیا، میں نے کہا بھائی صبح 4 بجے اٹھ کے بیٹھے ہوتے تھے پھر طلبہ کتابیں 4 بجے صبح اٹھ کے بیٹھے ہوتے تھے کتاب لے کے. میں نے کہا یہ تو پہلے دن میرا خیال یہ تھا کہ عشاء کے بعد نا گپ شپ کا ماحول بنے گا، عشاء کے بعد ان کی کوئی بیٹھک ہوگی جس میں گپے ماریں گے، لطیفے شاعری یہ وہ. عشاء کے بعد پھر بیٹھ گئے. تو میں تو ترستا تھا کہ جمعرات کو چھٹی ہو میں گھر جاؤں، اور پھر جمعے کو واپس آتے ہوئے ایسا لگ رہا ہوتا تھا کہ جیسے جیل میں لے جا رہے ہیں کسی کو. بس اللہ نے ایک چیز کی مجھے ہمت دلا دی. میں نے کہا میں مر جاؤں گا اب یہ جگہ چھوڑ کے انشاءاللہ نہیں جاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے. ورنہ میرا دل نہیں لگتا تھا. 2 سال ابتدا میں ایسے گزارے ہیں، اتنی محنت مشقت میں. وہ سارے انٹرٹینمنٹ جو تھی ہماری تفریح، کھیلنا کودنا اور شرارتیں، وہ سب ایک دم تیل نکل گیا. پڑھنا پڑ رہا ہے بھائی، پڑھنا پڑ رہا ہے. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ پڑھنا پڑ رہا ہے. ایسے پڑھتے ہیں. مجھے نہیں پتا سب مدارس میں کیا ہوتا ہے، اصول اور ضابطہ سب مدارس کا یہی ہے. ظاہر ہے تھوڑی سختی کم ہو جاتی ہوگی، لیکن یہ اس طرح سے پڑھائی جاتی ہے. تو میں پھر اپنے دوستوں کے آگے بتاتا تھا، میں بولتا بھائی ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ مولوی ایسے ہی بن جاتے ہیں، تو پتہ نہیں. اس کا فائدہ یہ ہوا اس طریقے پہ پڑھنے کا کہ جو کتاب ایک دفعہ پڑھی ہے وہ دوبارہ پڑھائی ہے. طلبہ کو پڑھانے سے پہلے پھر مجھے کوئی مشکل نہیں ہوئی، بلکہ طلبہ کو میں نے ایسی کتابیں بھی پڑھائی ہیں جو خود پڑھی نہیں ہیں، کیونکہ کتاب خود حل کر کر کے سمجھنے کی صلاحیت کافی حد تک پیدا ہو گئی تھی. اب کوئی نئی کتاب بھی سامنے آئی نا جو میں نے نہیں پڑھی ہوئی ہے اور مجھے دے دی کہ آپ نے طلبہ کو پڑھانی ہے، تو وہ میں حل کر کے الحمدللہ پڑھا لیا کرتا تھا. تو یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ اگر آپ دنیا میں کچھ پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں تو اسٹڈی کا یہی اصول دنیاوی تعلیم پہ بھی لاگو ہوتا ہے. یہ جو استاذوں کی تقریریں اور ان کو لکھ کے بس لکھتے رہو بیٹھ کے، اس سے کخ بھی نہیں آتا. بعض طلبہ یہ کرتے ہیں، استاذ کی تقریر بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے. بھائی اس سے کیا ہوگا کہ لکھی بھی تو سب چیز کتاب میں ہے نا.
وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی ایک طالب علم تھا, وہ 8 سال تک استاذوں کی تقریریں بیٹھ کے لکھتا رہا, کاپیوں پہ کاپیاں جمع کر لی. اب جب گاؤں گیا اپنے, ماں باپ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا عالم بن کے آ رہا ہے, تو وہ ساری کتابیں لے کے چلا گیا. جو سب چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں بھائی, جو لوگ کچھ پوچھیں گے ان سے دیکھ کے بتا دوں گا. وہ اللہ کی قدرت کی وہ کاپیاں بکری کھا گئی. کاغذ کھا جاتی ہے نا بکری, بکری کو تو گھاس نہ ملے 2-3 دن, وہ تو کاغذ بڑے آرام سے کھا جائے گی. وہ کاپیاں کون کھا گئی؟ بکری. اب جب بھی کوئی اس سے مسئلہ پوچھنے آتا کہ حضرت یہ جائز ہے ناجائز, وہ کہتا بکری کے پیٹ میں. یہ میرا علم کہاں ہے؟ بکری کے پیٹ میں. تو علم وہ ہوتا ہے جو سینے میں ہو, اور وہ بھی نہیں ہوتا, بلکہ علم ایک استعداد کا نام ہے, ایک صلاحیت کا نام ہے. ورنہ کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, تو صلاحیت پیدا ہو جائے. تو دنیاوی علوم میں بھی ایسا ہی کیا کرو اللہ کے بندو, تو کچھ محقق بنو گے, ورنہ وہی دم ہلاتے رہو گے بس. کبھی ہمارے ہاں محققین پیدا نہیں ہو رہے ہیں. جو تھیوری وہاں سے آ جائے, ڈارون کی تھیوری آ گئی تھی نا, سب یونیورسٹیوں نے اس کو لے کے پڑھانا شروع کر دیا. کسی کو اتنی توفیق نہیں ملی کہ اس کو یہ دیکھیں کہ یہ اسلام کے تو خلاف ہے, عقل کے بھی خلاف ہے. تو اپنی جب ریسرچ نہیں ہوتی نا, پھر ایسا ہی ہوتا ہے. خیر, کہاں سے کہاں بات چلی گئی, تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کیا کرتا ہے کہ مثالوں کے ضمن میں اصول اور ضابطے بیان کرتا ہے. مثال ہوتی ہے لیکن وہ مثال مراد نہیں ہوتی. اب اس اصول کو سمجھانے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں قرآن کی, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. اب دیکھو قرآن میں کیا کہا ہے کہ اف کرنا منع ہے. کیا اس سے یہ مراد ہے کہ صرف اف کرنا منع ہے بھائی؟ اصل میں یہاں ضابطہ اور لا کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ تکلیف دینا منع ہے. اس کے لیے قرآن نے مثال کیا دی؟ اف کی. اب اگر کوئی کہے نا کہ جوتے مارنا جائز ہے تو پاگل ہوگا, بڑا بیوقوف ہوگا. ہم کہیں گے اسی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گالیاں دینا بطریقہ اولا حرام ہے. رہا یہ, اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ہر چیز پہ قرآن حدیث سے دلیل مانگتے ہیں وہ بھی پاگل ہیں. ان کو فقہا کے اصول اور قرآن و حدیث سے مسائل کے استنباط کا طریقہ معلوم نہیں ہے. میں قضائے عمری کی مثال دیتا ہوں نا, کہتے ہیں قضائے عمری پہ کوئی دلیل بتاؤ. او بھائی, نمازیں جب بہت زیادہ ذمے میں جمع ہو جائیں تو بغیر پڑھے معاف ہو جاتی ہیں, اس کی کوئی دلیل بتاؤ. جو دعویٰ کرتا ہے نا دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. قرآن نے روزے کی مثال دی, حدیث میں نماز کی مثال ہے, کہ جہاں بھی مثالیں آتی ہیں تو قضا بھی پڑھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صرف توبہ کر لی ہو. تو اس میں یہ میرا کلپ اس پر JTR میڈیا پہ میں نے یہ مسئلہ بیان کیا, تو وہاں اس کے قضاء عمری کی آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں. تو میں بھی اس موضوع کی طرف نہیں جاؤں گا. اسی طرح یہ کہتے ہیں خواتین اور مرد کی نماز میں فرق پر دلیل بتاؤ. یہ بھی ایسے ہے کہ قرآن و سنت نے خواتین اور مرد کی نمازوں میں جو فرق بیان کر دیے, ان جزیات کے ضمن میں اصول بیان کر دیا. جیسے قرآن نے کہا کہ عورت, حدیث میں آتا ہے کہ عورت امام کو زبان سے لقمہ نہیں دے سکتی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ پردے کا معاملہ ہے. عام حالات میں عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے, مسائل پوچھ سکتی ہے, کسی کو غلطی پہ ٹوک سکتی ہے, سلام کا جواب دے سکتی ہے. نماز میں عورت کیا کرے گی؟ بولے گی نہیں. اس سے کیا پتہ چلا؟ نماز میں عورت کو عورت پن دکھانا ہے اپنا. نماز میں عورت ماں ہے, بیٹا امام جو بنا ہوا ہے نا بیٹا بنا ہوا ہے, بلکہ نہیں, مقتدی بھی بیٹا اور ماں بھی جو ہے نا, بیٹا بھی مقتدی اور ماں بھی مقتدی. تو بیٹا ماں سے آگے کھڑا ہوگا نماز میں, یعنی جب امام نماز پڑھائے گا تو پیچھے صف بنے گی تو کون ہوگا اس میں؟ بیٹا ہوگا, اور اس سے پیچھے کون ہوگی؟ ماں ہوگی. حالانکہ ماں کا مقام زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن شریعت کا حکم ہے اخروہن من حیث اخرہن اللہ. صحیح حدیث ہے کہ عورت کو نماز میں پیچھے رکھو, ورنہ ماں کا مقام تو زیادہ ہے. عام حالات میں بیٹا ماں سے آگے آگے چلے تو بدتمیز گستاخ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو بھائی. نماز میں عورت کو حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ ماں کا ماں ہونا نہیں دیکھا جائے گا, اب اس کا عورت ہونا دیکھا جائے گا. اور عورت کے لیے حکم کیا ہے؟ کہ وہ مرد سے پیچھے رہے, کیونکہ مرد کو اللہ نے فضیلت دی ہے. اب بیٹے کو مرد ہونے کے اعتبار سے فضیلت آ گئی یہاں پہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ نماز میں عورت کا عورت پن جھلکنا چاہیے. یہ جزیات ہیں, ان کے ضمن میں
حدیث اصول سکھا رہی ہے، واقعہ جزیہ ہے، یہ سب چیزیں حدیث سے ثابت ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ عورت کو جماعت سے اجازت ہونے کے باوجود گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے افضل، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے افضل کیا ہے؟ گھر کے کمرے میں نماز پڑھے، حالانکہ صحن میں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اپنا گھر ہے، کوئی نامحرم نہیں ہے۔ اگر پردے کا مسئلہ ہوتا تو بھائی چلو مسجد میں آنے سے منع، یعنی اس کو بولا کہ فضیلت نہیں ہے، تو پردے کا اگر مسئلہ ہوتا تو گھر میں صحن میں نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ فرمایا نہیں، اور سمٹ جائے، کمرے میں چلی جائے۔ کیا مطلب؟ نماز میں عورت کا عورت ہونا، نماز میں عورت چہرہ کھول سکتی ہے، باقی جسم نہیں کھول سکتی، چاہے کوئی دیکھنے والا نہ بھی ہو، جبکہ مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک چھپانا فرض ہے، اور عورت کے لیے چہرہ اور ہاتھوں کے علاوہ نماز میں پورا جسم چھپانا فرض ہے، چاہے کوئی نامحرم موجود نہ بھی ہو، کیونکہ اس میں اس کا عورت ہونا۔ اسی سے فقہاء نے استدلال کیا، تمام فقہاء نے، کہ نماز میں عورت مردوں کی طرح چوڑی ہو کے رکوع نہیں کرے گی اور مردوں کی طرح سجدہ کھلے ڈلا نہیں کرے گی، کیونکہ یہ عورت کی حیا کے خلاف ہے۔ بالکل ایسے استدلال کیا جیسے رمل کا حکم حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا ہے، سینہ تان کے 3 چکر لگائے آپ نے، لیکن عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ سینہ تان کے 3 چکر نہیں لگائے، چاہے رات کی تنہائی میں اکیلے بھی طواف کر رہی ہو۔ اب اگر کوئی کہے اس کی کوئی حدیث، ممکن ہے کوئی کل پیدا ہو جائے اور کہے حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ رمل نہیں کرے۔ حدیث میں تو جیسے یہ آتا ہے نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو، تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے خذوا المناسک عنی، حج کے طریقہ مجھ سے سیکھو، جیسے میں حج کر رہا ہوں ویسے کرو۔ تو آپ کیوں نہیں فتویٰ دیتے کہ عورت بھی رمل کرے گی؟ بولو نا بھائی، اس لیے کہ عبادت ہے اور اس میں عورت کو سمٹنا ہے۔ کہیں بھی حدیث میں نہیں ہے کہ عورت رمل نہیں کرے گی، مگر سب مانتے ہیں کہ عورت رمل کی اجازت عورت کو نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث میں یہ جو سعی ہے صفا اور مروہ کی، اس میں عورت کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اجماع ہے امت کا، حالانکہ کسی حدیث میں دوڑنے سے منع نہیں کیا۔ جبکہ سنت جس کی زندہ کی جا رہی ہے وہ خاتون تھیں، حضرت ہاجرہ تھیں، وہ تو دوڑی تھیں، تو خواتین کہہ سکتی تھی وہ تو عورت تھی، وہ جب دوڑی تھی تو ہمیں تو بطریقہ اولا دوڑنا ہے۔ نا 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 نا، آپ نے دوڑنا نہیں، چلنا ہے، کیونکہ عبادت ہے اور عبادت میں حیا کا اظہار کرنا ہے۔ اب کوئی آپ سے کہا کرے نا کہ عورت اور مرد کی نماز کے فرق پر کوئی حدیث پیش کرو، تو آپ کہا وہ رمل عورت نے نہیں کرنا، اس پر کوئی صریح حدیث پیش کرو۔ عورت نے سعی نہیں کرنی، اس پر کوئی دوڑ کے صحیح نہیں کرنی، اس پر کوئی صریح حدیث پیش کرو۔ عورت نے لبیک آہستہ سے کہنا ہے، زور سے نہیں کہنا، اس پر کوئی صریح حدیث پیش کرو۔ تو اسی طرح یاد رکھو، اس پر بھی کوئی صریح حدیث اگر نہ بھی ہو کہ عورت مرد کی طرح سمٹ کے نماز، یعنی مرد کی طرح کھل کے نہیں بلکہ سمٹ کے نماز پڑھے گی، تو بھی یہ مسئلہ اسی طرح ہی ہے جیسے فقہاء نے بیان کر دیا، کیونکہ فقہاء مزاج نبوت کو زیادہ سمجھتے ہیں آج کے لوگوں سے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک بار جب کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے تو اس کی مخالفت نص قطعی کی مخالفت کہلاتی ہے، کیونکہ امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ صدیوں سے ہزاروں لاکھوں فقہا کا یہ فتویٰ چلا آ رہا ہے کہ عورت نماز پڑھے گی سمٹ کے، صدیوں سے، حتیٰ کہ اہل حدیث علماء جو قدیم ہیں ہندوستان میں 150-200 سال پرانے، آپ اگر علماء اٹھا کے دیکھیں تو وہ بھی اپنے فتاوی میں یہی لکھتے ہیں کہ عورت نماز پڑھے گی سمٹ کے۔ بعد میں یہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے، بعد میں فتویٰ مارکیٹ میں آیا ہے، یہ پرانا نہیں ہے۔ تو جب بعد میں فتویٰ آئے گا تو ہم کہیں گے پہلے جب اجماع ہو چکا تو اب بعد کا فتویٰ معتبر نہیں ہے۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک عالم نے اس کے خلاف فتویٰ دے دیا تو اب اجماع کہاں رہا، اجماع تو ختم ہو گیا نا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک دفعہ جب اجماع ہو جائے تو بعد والا اس کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا، دے گا تو وہ کل عدم ہوگا۔ یہ بالکل ایسے جیسے آج اگر کوئی فتویٰ دے دے کوئی عالم کہ عورت سعی میں دوڑے گی، تو ہم اس کو دلیل کیا دیں گے؟ بھائی اس پر تو اجماع ہے کہ دوڑے گی نہیں، تو وہ کہے میرے فتوے کی وجہ سے اجماع ختم ہو گیا۔ اس طرح تو پھر کبھی بھی اجماع دلیل بنے گا ہی نہیں، بنے گا ہی۔
تو اجماع کا مطلب کسی بھی دور میں جب مسلمان کسی مسئلے پر جمع ہو گئے تو اب وہ نص قطعی بن گئی. تراویح کا مسئلہ بھی ایسے ہے, صدیوں تک روئے زمین پر ایک مسجد بھی ایسی نہیں رہی جس میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہو. علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مشرق مغرب ہر جگہ 20 رکعتیں ہو رہی ہیں. صدیوں سے یہ فتویٰ چلا, صدیوں سے مسلمانوں کا عمل اس پر چلا آ رہا ہے. خیر میں کہیں اور نکل رہا ہوں, واپس آ رہا ہوں. ابھی تراویح کا کلپ نہ بنا دیں اللہ کا واسطہ, یہ پورے دلائل نہیں ہیں. دلائل پر پھر بھی رمضان آنے دو, پھر اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. تو بات کیا چل رہی تھی کہ قرآن جزئیات کے ضمن میں کیا بیان کرتا ہے؟ اصول. فقہا پھر وہاں سے استنباط کرتے ہیں, مزید مسائل کا استخراج کرتے ہیں. وہ مزید مسائل قرآن و سنت میں صراحتاً مذکور نہیں ہوتے, لیکن فقہا اس سے استنباط کرتے ہیں کیونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے آیا ہے نا, تو لا اور اصول بیان ہو جائیں گے, آگے اس سے استخراج کرتے رہے آپ. اور بے وقوف آدمی کہے گا ہر چیز پہ کیا دکھاؤ؟ حدیث دکھاؤ. تو اس کا الزامی جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے کچھ ایسے مسائل پوچھ لیں اور پوچھیں کہ اس پہ حدیث دکھاؤ. بہت ساری چیزوں پہ حدیثیں نہیں ہیں. خیر, تو اب یہ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, والدین کو اف مت کرو. تو یہ اصول کیا بیان کر رہے ہیں؟ تکلیف نہ دو. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی دنیا کا اصول یہ ہے کہ لا بیان کیا جاتا ہے تاکہ یہ اتنی لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت پیش نہ آئے. قرآن اگر پہلے ہی قانون بیان کر دیتا کہ ماں باپ کو تکلیف مت دو, ایک لا بیان کر دیتا, تو پھر یہ مجھے اتنی لمبی تقریر کی ضرورت پڑتی؟ قرآن نے کہا اف مت کرو. بات ہے کہ قرآن ہے بلاغت کی کتاب. قرآن ٹیکنیکل اسٹائل میں اصول سمجھاتا ہے, ٹیکنیکل انداز میں. قرآن اگر یہ کہہ دیتا کہ والدین کو تکلیف مت دو, تو تکلیف کو ڈیفائن کرنے میں ہر آدمی کا اختلاف ہوتا. آئی بات سمجھ میں؟ بعض کہتے ہیں چھوٹی موٹی تکلیف جائز ہے. تکلیف سے مراد, اب اصول فقہ کے قواعد آ رہے ہیں کہ مطلق سے جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو فرد کامل مراد ہوتا ہے اس سے. جب کسی لفظ کا آپ استعمال کریں اور اس میں قیدیں نہ لگائیں تو مراد ہوتا ہے وہ اعلیٰ درجے کی. اس کی مثال سے میں اصول یہ والا اصول بھی مثال سے سمجھاتا ہوں آپ. میں نے آپ سے کہا کہ چائے لے کر آؤ, میں نے چائے کے ساتھ گرم یا ٹھنڈے کی قید نہیں لگائی, مطلق چائے بولا, تو خود بخود گرم چائے مراد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب کسی لفظ کو علی الاطلاق کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ فرد کامل, یعنی چائے کا جو کامل فرد ہے وہ گرم چائے ہوتی ہے نا. تو درمیانی درجے کی وہ چائے جس کو چائے تمیز سے ہم چائے کہہ سکیں, جس کو ہم کہیں یار چائے لائے. ہاں دودھ پتی لے آؤ تو یہ اعلیٰ درجہ ہے, ٹھنڈی چائے لے آؤ تو یہ ناقص درجہ ہے. تو کم از کم درمیانی درجے کی چائے جو فرد کامل ہے, نہ ناقص ہے نہ اکمل ہے. کامل سے اوپر کی چیز ہوتی ہے اکمل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ نے قرآن میں اگر کہہ دیتے نا تکلیف مت دو, تو ہم کہتے ہیں تکلیف سے مراد فرد کامل ہے. ایسی تکلیف جسے پتہ چلے کہ ان کی انسلٹ ہوئی ہے اور ان کو باقاعدہ تکلیف ہوئی ہے, چھوٹی موٹی اس میں داخل نہیں ہے. تو کوئی منطق پڑھا ہوا آدمی وہ یہ توجیہ کر کے چھوٹی موٹی تکلیفیں دے سکتا تھا. تو قرآن نے مثال بیان کر دی, اف بھی مت کہو. اف کہنے میں اتنی معمولی تکلیف ہوتی ہے, اف ابا کیا کر رہے ہو, اف مجھے آپ کا یہ ابا مجھے آپ کی یہ نصیحت پسند نہیں, اف یعنی سلوٹیں آ جاتی ہیں نا اف کہتے ہوئے, کہتے نا اف. توبہ توبہ. اللہ کہتے ہیں یہ اسٹائل باپ اور ماں کے سامنے نہیں چلے گا. الفلاحیہ مسجد میں ممبر پہ تو چل جائے گا سمجھانے کے لیے. باپ کے سامنے یہ اسٹائل, اف یہ منہ چڑھانے کی, ناک منہ بنانے کی, تمہارا باپ ہے وہ تمہاری ماں ہے, تمیز سے رہو شرافت کے ساتھ, شر اور آفت بننے کی کوشش مت کرو. اور دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ وقفض, اسی مقام پر وقفض لہما جناح الذل من الرحمہ, رحمت سے اپنے بازوؤں کو جھکا کے. جیسے غلام آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, ایک جونیئر اپنے آفیسر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اب اگر پولیس میں کوئی بریگیڈیئر کسی رنگ روٹ کو, آرمی میں بریگیڈیئر کسی رنگ روٹ کو کوئی بات کہے اور وہ فوجی کہ کیا مصیبت ہے یار, کہتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا یار اللہ نے اتنا مشکل حکم دے دیا باپ کے سامنے اف بھی مت کرو, تو جاؤ ان جونیئر سے پوچھا کرو کہ سینئر کے سامنے یہ اف کرتے ہیں. بالکل نہیں کرتے.
بریگیڈیئر کرنل آیا اور ایک رنگروٹ کو، ایک عام فوجی کو کہہ رہا ہے کہ یہ کولر یہاں سے اٹھا کے مارو. وہ کہہ رہا ہے اف کیا مصیبت ہے، کر تو رہا ہوں میں، اٹھا تو رہا ہوں. نہیں، وہ کہے گا ٹھیک ہے سر، ہم نے دیکھا ہے آرمی میں ایسا ہی ہوتا ہے. یس سر، ٹھیک ہے سر. اندر اندر بے شک پھٹ رہا ہوگا، اوپر اوپر یس سر پلیز یس. تو اللہ کہہ رہے ہیں جیسے یہ اس کا احترام کر رہے ہو نا، تھوڑی سی تکلیف بھی دینا کا وارہ نہیں ہے. تو باپ کا اس سے بولو یار زیادہ تمیز سیکھ جائے نا آج کا نوجوان تو بس ویسے ہی جنت میں چلا جائے گا. آج تمیز کے علاوہ، اور پھر آج کل یوٹیوب پہ جس قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں علم دین کے نام پر، وہ تھوڑی رہی صحیح تمیز اور بھی ختم کر رہی ہیں. کہتے ہیں بزرگوں کے کیڑے نکالو کیڑے، تو جب بزرگوں کے نکالے تھوڑے ابا کے بھی نکالنا شروع کر دے گا. کیا خیال ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کسی کا بزرگ ہونا مسلم ہو تو غلطیوں کی تعویل کرو، اور جس غلطی کی تعویل ممکن نہ ہو تو بولو بھائی انسان تھے، بشر تھے، غلطی ہو گئی. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ ان کے کہنے سے غلط کو صحیح کہنا شروع کر دو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ان کی نیکیاں ان کی خطاؤں سے زیادہ ہیں. خیر، تو اب قرآن نے کیا کہ اف مت کرو. اس سے قرآن نے اصول سمجھا دیا کہ تھوڑی سی تکلیف بھی دینے کی اجازت نہیں ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو قرآن یہ کہہ دے گا کہ تھوڑی سی تکلیف بھی نہ دو، تو بھائی ہر ایک کے تھوڑا اپنے حساب سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پھر گڑبڑ ہو جاتی. بعض کہتے ہیں مکہ مار کے یار یہ تھوڑی سی تو ہے نا، جیسے مکے تو ہم صبح شام بازار میں کھاتے ہیں، ابا کو ایک لگا دیا تو کیا ہے. تو وہ تھوڑی اور زیادہ کے لفظ میں اختلاف ہوتا. قرآن نے مثال دی کہ جیسے اف کہنا، دوستوں کو صبح شام اف کہتے رہتے ہو، وہ تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی. باپ کو اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ماں کے سامنے اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس لیے قرآن جزیات کے ضمن میں کیا بیان کرتا ہے؟ اصول، کہ اس سے اصول بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے، آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. لوگ کہتے ہیں نا بھئی یہ تو تیرے اچھے بھی سمجھیں گے. اب انشاءاللہ آپ کے اچھے بھی سمجھ گئے کہ قرآن ماں باپ کا کس قسم کا احترام کروانا چاہتا ہے. اگر انسان کے بچے ہو، مسلمان ہو تو کرو. یہ لوگ کہتے ہیں نا میرے سے نہیں ہوتا، بھائی نہیں ہوتا، کرنا پڑے گا. بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، مگر اللہ نے کہہ دی تو کرنی ہے. ہاں ایک اشکال ہوگا کہ وہ جو رنگ روٹ ہے وہ بریگیڈیئر صاحب سے صبح شام کا واسطہ تو نہیں ہوگا نا. کیا خیال ہے؟ ریٹائر ہو کے گھر چلا جائے گا، پھر اس کو تنخواہ بھی مل رہی ہے ہر مہینے، یس سر جی سر کی. ابا سے تو تنخواہ مل نہیں رہی، اور ابا کے ساتھ تو موت تک، اماں کے ساتھ اور ابا کے ساتھ موت تک کا تعلق ہے. پھر وہ بریگیڈیئر تھوڑا سمجھدار بھی ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ بالکل زیادہ نہیں اس کا جوس نکالنا شروع کر دو، بغاوت بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے بھی کچھ ضابطے ہیں. ابا اماں کیا ہوتے ہیں، بعض دفعہ بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بات ڈانٹنے کی نہیں ہوتی پھر بھی خامخواہ میں ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. پھر ریلیشن اس قسم کا ہوتا ہے، تعلقات اس قسم کے ہوتے ہیں. بعض ایسے معاملات میں بھی دخل اندازی کرتے ہیں کہ جو آپ کے بس میں نہیں. اب اماں آپ کو آپ کی بیوی کے خلاف برغلا رہی ہے، صبح شام برغلا رہی ہے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ میری بیوی کا قصور نہیں ہے. بریگیڈیئر تو یہ کام نہیں کرے گا نا، وہ تو یہ کہ کولر یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دے اور تھوڑا سا یہ گڈھا کھود دے، تو یہ تو آدمی کر لیتا ہے. ادھر پرابلم یہ ہوتی ہے، ادھر جاؤ تو ادھر مسئلہ، ادھر جاؤ تو ادھر مسئلہ. یہ آزمائش زیادہ ہے، اس کا اللہ نے جواب دے دیا آگے. لیکن یہاں برداشت کرنا، اول تو احسانات کے لحاظ سے آفیسر کے اتنے احسانات نہیں ہوتے ہی نہیں ہیں. اس کے احسانات کیا ہوتے ہیں؟ وہ اپنی تنخواہ لے رہا ہے، اس کو ڈانٹنے کے بھی پیسے ملتے ہیں آپ کو. اگر وہ آپ کو نہیں ڈانٹے تو اس کو پیسے نہیں ملتے. پھر یار تم کیا ہے، تمہارے سارے فوجی ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ڈانٹتے ہی نہیں ہو تم. ابا کا جو معاملہ ہے، اس نے تو جنا آپ کو، پہلی بات اللہ نے اس کے جسم سے آپ کو بنایا، اماں نے جنا آپ کو، چھاتی سے دودھ پلایا، اس کے احسانات تو بہت زیادہ ہیں. دوسرا مسئلہ یہ کہ رہا یہ مسئلہ کہ بھئی یہ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، ایک ساتھ رہتے ہیں، تو اس کا اللہ نے جواب دے دیا. جہاں اللہ نے والدین کے حقوق بیان کیے نا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف کرنے کی بھی اجازت نہیں، تو آگے اللہ نے کہا فَإِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. اگر تم نیک بننے کی کوشش میں لگے رہو گے، کوشش کرو گے زبان پہ کنٹرول ہو کہ اف نہ کروں، تو یاد رکھو اللہ توبہ کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ غفور ہے. توبہ کہاں ہوتی ہے؟ ابے یار جہاں غلطی ہوتی ہے تو اللہ نے غلطی کا ذکر نہیں کیا، توبہ کا ذکر کر دیا، اشارہ بتا دیا کہ ہمیں پتہ ہے.
دیکھو صراحتاً اللہ نے غلطی کا ذکر نہیں کیا، ورنہ غلطی کی باقاعدہ اجازت مل جاتی. یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے. قرآن یہ کہہ سکتا تھا کہ اف مت کرو، ذلت سے بازوؤں کو جھکا کے رکھو، ان کے لیے دعائیں مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تو ان پر ایسے ہی رحم فرما. یہ سارے حکام اللہ بیان کر کے کہتا ہمیں پتہ ہے بہت مشکل ہے، صحیح ہے نا، بہت مشکل ہے، بوڑھے ہو گئے والدین، چڑچڑے ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو غلطی اگر ہو جائے، صراحتاً غلطی کا ذکر کر دیتے، غلطی اگر ہو جائے تو معافی مانگ لو. تو غلطی کا لفظ جب آ جاتا تو اس سے شیطان دل میں وسوسہ ڈال سکتا تھا کہ غلطی کا آپشن بھی اللہ نے دیا ہے، تو کبھی کبھار کوئی چپیٹ بھی لگا دیتا. بھائی لوگ تو پھر ہر قسم کے ہیں نا یار، اللہ نے خود ہی کہا ہے غلطی بھی ہو جائے گی لگا. اس لیے اللہ نے صراحتاً غلطی کا ذکر نہیں کیا، اشارہ کر دیا. صراحتاً توبہ کا ذکر کیا جو کہ ایک نیکی ہے. توبہ غلطی تھوڑی ہے بلکہ غلطی سے رجوع کا نام ہے. اس میں اشارہ کر دیا اللہ نے کہ ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ نیک بننے کی کوشش کرو گے، اگر توبہ کرو گے تو معافی ہو جائے گی، اللہ غفور رحیم ہے. تو اس میں اشارہ دے دیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ غلطی ہوگی، تبھی ہم توبہ کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں. تو غلطی کا صراحتاً ذکر نہیں بلکہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اشارتاً اللہ نے بتا دیا کہ بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ساری زندگی حقوقی ادا ہوتے رہیں گے، کوتاہی نہیں ہوگی. کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لو. اب یہاں ایک علمی نقطے کی بات بتاتا ہوں. ایک مسئلہ آپ نے سنا ہوگا، مسئلہ یہ ہے کہ حقوق العباد میں مخلوق سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ صرف اللہ سے معافی مانگنا کافی نہیں ہے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ والدین یا جن لوگوں کے ساتھ صبح و شام اٹھنا بیٹھنا ہے، اگر ان سے کوتاہی ہو جائے چھوٹی موٹی تو پھر ان سے معافی مانگنا ضروری نہیں ہے، صرف اللہ سے مانگ لینا کافی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ یہ چھوٹی موٹی کوتاہیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں، اس میں بار بار سوری کرنا، بار بار سوری کرنے سے ابا بھی جھنجھلا جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو چیز یعنی جو ہے جو کہ ہو کے رہے گی، کیونکہ اللہ نے بتا دیا نا، توبہ کا ذکر کر دیا. اللہ نے قتل کے ساتھ توبہ کا ذکر نہیں کیا، قتل کر دو اگر توبہ کر لو گے تو معاف کر دوں گا. اصول تو اس میں بھی یہی ہے، ذکر نہیں کیا کیونکہ قتل اتنا آسان نہیں ہے اور ہر ایک کرتا نہیں. جبکہ والدین کے ساتھ چھوٹی موٹی کوتاہی کا امکان تقریباً ہر ایک سے ہے. کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے پیغمبروں کے سوا جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میں اپنے والد کے ساتھ ساری زندگی اچھا سلوک کرتا رہا ہوں، کبھی بھی میں نے اف تک نہیں کیا کسی بات پہ اعتراض. ایسا کوئی دنیا میں پیغمبروں کے سوا کوئی نہیں گزرا. اس لیے اللہ نے کیا فرما دیا کہ بھئی توبہ کر لو گے تو اللہ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. سمجھ رہے ہو؟ اور کیا بات کر رہا تھا میں، یہ اس میں بہت اہم بات، نہیں یار یہ بہت اہم چیز رہ گئی، چلو خیر نکل گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ بھئی اگر معافی مانگو گے تو اللہ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے. کیونکہ یہ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا پھر ڈائریکٹ ان سے معافی مانگنا ضروری نہیں ہے. اس میں پھر انسان وہمی بھی بن جاتے ہیں لوگ. ابا کو تھوڑا سا یوں کہہ دیا تو پھر مجھے فون کرنے معافی مانگو. اب چلتا ہے بھائی، جانے دو، تھوڑا بہت چلتا ہے. اللہ سے توبہ کرو، آئندہ مزید اصلاح کی کوشش. ہاں بڑا مسئلہ ہو گیا، ابا کا بہت ہی میٹر گھما دیا آپ نے، ٹھیک ہے، تو پھر معافی بھی مانگو ان سے. زیادہ میٹر گھما دیا تو معافی مانگو. چھوٹا موٹا ساس بہو کے جھگڑے چلتے ہیں مارکیٹ میں. تو کبھی اماں کو ہلکا سا آپ نے کہہ دیا، اماں کیا ہر وقت میری بیگم کے پیچھے توپے لے کے پڑی رہتی ہو، اس کو بھی جینے دو. پھر آپ کو خیال ہوا اماں ایک دم غصے میں آ جاتی ہیں اور پھر وہ دودھ نہیں بخشوں گی. اماں یار یہ کوئی بات ہے، دودھ نہیں بخشوں گی. میں نے اتنا دودھ نہیں بخشوں سنا چھوڑ دیا آپ نے. بعد میں خیال آیا ادھر بیان سن کے آئے تھے اف بھی نہیں کہنا، لیکن اندر سے پھٹ بھی تو رہے ہوتے نا. تو اب یہ چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں. آئندہ تھوڑا سا اچھا سلوک کر لو اماں کے ساتھ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ تو ایسا چلتا رہے گا. اسی میں زندگی ہے. یہ جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ بالکل ہماری زندگی نیٹ کلین ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتی، اور نہ اس کی توقع رکھنی چاہیے. اور جو لوگ کہتے ہیں ہماری زندگی سے سارے غم ختم ہو جائیں، میری ماں میں اور میری بیگم میں محبت پیدا ہو جائے، جٹھانیاں ایک دوسرے کا احترام شروع کر دیں، اور نندیں اور بھابھیوں میں بہنوں جیسی محبت ہو جائے، اور میں ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دوں، اس کو عیدی سینٹر میں لے جا کے جمع کرا دو ایسے آدمی، یا کسی عجائب گھر میں رکھ دو. سمجھ رہے ہو؟
یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے، ادھر سب چلے گا، پھڈے بازی، اور سب کے گھروں میں ہوں گی، علماء کے گھروں میں بھی، بزرگوں، لوگ پتہ نہیں مفتیوں کو، علماء کو سمجھتے ہیں یہ ایسے فرشتوں جیسے حالات ان کے، او بھائی سب پھڈے بازی۔ ہم بھی جب گھر جاتے ہیں کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کیا ہو جائے گا، یہاں بیٹھ کے بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہوتے ہیں، گھر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ابھی کیا کون سی توپ چلنے والی ہے۔ ایک دن میں نے بیوی کے حقوق اور اخلاق پر بیان کیا کہ بیوی کے سے بہت نرم لہجے میں بات کرو اور اخلاق، حضرت عائشہ کے واقعات سنائے۔ گھر گیا ہوں تو وہ موڈ آف تھا تو پھٹا ہو گیا، اب ہم 2-2 فٹ اچھل رہے ہیں اور تقریر سنا رہا، مجھے کہا ابھی بیان کیا کر کے آیا یار تو، کوئی تجھے دیکھ لے گا تو۔ پھر ہم نے کہا چلتا ہے بھائی، مارکیٹ میں سب چلتا ہے، تو سب چلتا ہے، کوشش کرو اچھا بننے کی، چلتا۔ اور یہ جو گلی محلے میں کبھی گھروں میں لڑنے کی آوازیں آ جاتی ہیں تو بھی کوئی اتنا نہیں بدگمان ہوا کرو۔ لوگ کہتے ہیں ابے کیسے نیچ گھٹیا لوگ ہیں، بہن بھائی ہو کے لڑ رہے ہیں، کوئی بات نہیں یار، چلتا ہے۔ گوشت کھاؤ گے تو لڑو گے لازمی۔ یہ مرغے کو 3 دن گوشت کھلا کے دیکھو، مرغا اچھل اچھل کے آپ کو کاٹنا شروع کر دے گا۔ جو گوشت کھائے گا، گوشت کے اندر لڑائی کی صلاحیت اللہ۔ میں نے مرغیاں پالی بھی ہیں، میں مرغے کو روزانہ کھلا رہا ہوں، بڑی محبت سے مجھ سے استقبال کرتا تھا، آگے چپک جاتا تھا۔ میں نے کیا کیا، میں نے کہا میں مصنوعی چیز تو یہ فیڈ ویڈ بازار کی نہیں کھلاتا، تو میں نے کہا یار بیچارے کی کہیں کمی نہ ہو جائے کسی قسم کی، تو بازار سے میں نے تھوڑا سا گوشت لے کے کھلانا شروع کر دی۔ وہ گوشت کھانا شروع ہو گیا۔ 3-4 دن کے بعد کیا ہوا، میں جب جاؤں تو اچھل کے مجھ پہ حملہ کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے، نوچ رہا ہے، ویسے نوچ دیا جگہ جگہ سے۔ میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا بھائی؟ تو پھر میں نے ماہر مرغیات سے پوچھا کہ یار یہ ایسا، انہوں نے کہا گوشت تو نہیں کھلا رہے، میں نے کہا یہ، انہوں نے کہا گوشت چھڑوا دو اس کو۔ اب 1 مہینے سے گوشت نہیں کھلایا، مگر ابھی تک اس کے کچھ نہ کچھ کم ہو گئے ہیں جذبات، لیکن ابھی بھی وہ والے جذبات ہیں، اب وہ جب تک 2-3 مہینے بعد جا کے سیٹنگ پہ آئے گا۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر اس کو مانوس کرنا ہے نا تو اس سے فائٹ نہیں کرو، جیسے یہ حملہ کرنے کے لیے آتا ہے تو مارو نہیں، بلکہ کسی طرح اس کو پکڑ کے اس کو پیار کرو۔ میں نے کہا دیکھو اللہ نے ہمیں گوشت کھانے کا حکم کیوں دیا، تاکہ ہم لڑائی کے میدان میں لڑیں، اور جو ہمیں محبت دے تو ہم اس کے ساتھ تو محبت سے پیش آئیں، جو تمیز سے بات نہ کرے تو ہم اینٹ کا جواب کس سے دیں؟ پتھر سے۔ اللہ مسلمان قوم کو ایسا دیکھنا چاہتا ہے بھئی، جو محبت سے پیش آئے، تمیز سے آؤ، ملاقات کرو، مذاکرات کرو، ٹھیک ہے بات کریں گے۔ لیکن اگر دھمکی دو گے، میزائل کی دھمکی دو گے تو ہم ایٹم بم کی دھمکی دیں گے، کیونکہ ہم کیا کھاتے ہیں؟ گوشت۔ تو مرغے کو اب میں کسی طرح پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن وہ ہے کہ وہ بڑا ٹائم بھی نہیں ہے نا اتنی پکڑن پکڑائی کا۔ تو اس سے مجھے یہ پتا چلا کہ گوشت، جب گوشت کھا رہے ہیں یا تو چھوڑ دو گوشت کھانا، سبزیاں کھاؤ، کھیرے ککڑی کھاؤ، بالکل ایسے میٹھے میٹھے بن جاؤ۔ جب گوشت کھا رہے ہو پھر جھگڑے بھی ہوں گے، پھڈے بھی ہوں گے، صحیح ہے نا، یہ چلتا ہے، لیکن کوشش، اللہ نے کیا فرمایا، توبہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہو اور اصلاح کی کوشش میں بھی لگے رہو، بے لگام نہ ہو جاؤ، بے لگام نہ ہو جاؤ۔ تو ایک اور میں مثال دیتا ہوں حدیث، یہ جو میں حدیث کی ایک اور مثال ہے کہ جزیات کے ضمن میں اصول حدیث میں بیان ہوتی ہے، اس کی ایک مثال دے کر اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں علامت بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی عورت کے بطن سے جو پیدا ہوگا وہ مولا ہوگا، آقا ہوگا، اور جو پیدا کرنے والی ہے وہ لونڈی ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حالانکہ فقہ کا اصول ہے، اس پر اجماع ہے کہ عورت جس کو جنتی ہے وہ کبھی بھی مولا نہیں ہو سکتا۔ جب غلاموں کا دور تھا نا تو آپ نے اگر کوئی ایسا غلام خریدا جو آپ کا قریبی رشتہ دار ہے تو اس غلام پر آپ کی ملکیت نہیں آئے گی، فوراً آزاد ہو جائے گا۔ جب غلامی کا دور تھا نا تو اسلام نے رشتہ دار کو غلام بنانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ جیسے کسی کا باپ غلام ہے، بیٹے نے باپ کو خریدا، جیسے ہی بیٹا باپ کو خریدے گا اس نیت سے کہ میرے غلام ہوگا، مگر باپ خود بخود آزاد ہو جائے گا، کیونکہ باپ بیٹے کا غلام نہیں ہو سکتا۔ اس طرح باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کسی کا غلام ہے تو باپ نے وہ بیٹا خرید لیا کہ یہ بیٹا میرا غلام بن جائے گا، فوراً آزاد ہو جائے گا، کیونکہ بیٹا غلام، یعنی اس معنی میں غلام جو پہلے ہوا کرتے تھے، کیونکہ بیٹا تو خونی رشتہ ہے نا، تو اس کو ذلت شریعت برداشت نہیں کرتی کہ وہ غلام بن جائے۔ تو اسی طرح ماں کسی کو خرید لے یا کوئی اپنی ماں کو خریدے کہ میں لونڈی بنا لوں گا ماں کو، تو وہ لونڈی نہیں بنے گی بلکہ وہ خود بخود کیا ہو جائے گی؟ آزاد، کیونکہ شریعت اس کو برداشت نہیں کرتی۔
لیکن حدیث کے الفاظ عجیب ہیں کہ ماں جس کو جنے گی وہ ماں کا مولا ہوگا اور ماں اس کی لونڈی ہوگی، جو کہ شریعت میں ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصول بیان کر رہے ہیں کہ قیامت میں الٹے الٹے کام ہونا شروع ہو جائیں گے، ایسے کام جس کا تصور بھی صدیوں سے نہیں ہوگا، وہ کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ فطرت سے بغاوت، ماں جس کو جنتی ہے وہ غلام تو ہو سکتا ہے، کیونکہ بیٹا اس مجازی طور پر تو ماں کا غلام ہی ہوتا ہے نا، ماں بیٹے کی لونڈی کبھی بھی نہیں بنی ہے، غیر مسلموں کے ہاں بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایسا دور آئے گا بیٹا کس پر آرڈر چلائے گا؟ ماں پر۔ اور آج یہ بہت بڑے پیمانے پر شروع ہو گیا۔ گھر میں چل کس کی رہی ہے؟ باپ اور ماں کی نہیں چل رہی، اولاد کی چل رہی ہے۔ بیٹا باپ پہ حکومت کر رہا ہے اور بیٹی ماں پہ حکومت کر رہی ہے، اور الٹے الٹے قوانین بن رہے ہیں۔ گیس میرج کا رواج صدیوں میں اس کا تصور نہیں تھا، تو یہ سارے الٹے الٹے کام، فطرت سے بغاوت۔ تو یہ اصول حدیث میں کیا بتایا کہ فطرت سے بغاوت شروع ہو جائے گی، یہ قیامت کی علامت ہے۔ نیچر سے لوگ داڑیاں کاٹنا بھی یاد رکھو اسی میں داخل ہے، داڑھی کاٹنے میں زینت سمجھنا یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ مرد عورت بننے کی کوشش، مردوں کے فیشن دیکھو آپ، بیوٹی پارلر میں بالکل لیڈیز بن کے نکل رہے ہیں، اور عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ وہ آدمیوں جیسے کپڑے پہن رہی ہیں، عجیب سے۔ ابھی تو پھر بھی قیامت میں تھوڑا ٹائم ہے، جب قریب بہت آ گئی نا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو خیر، اب یہاں جو میں حدیث کی یہ میں نے اتنا لمبا چوڑا اصول اس حدیث کو سمجھانے کے لیے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 7 آدمیوں میں ایک وہ ہوگا جس کو خوبصورت عورت اور مالدار عورت زنا کی دعوت دے گی، اور اس نے کہا ہوگا کہ مجھے کس کا ڈر ہے؟ اللہ کا۔ تو اصل میں یہاں بھی جزیات کے ضمن میں اصول سمجھایا جا رہا ہے کہ جہاں گناہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور گناہ انتہائی لذیذ ہو، دل چاہ رہا ہو گناہ کرنے کا، وہاں اگر کوئی گناہ چھوڑ دے گا تو اللہ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، چاہے یہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور ہو، یہ گناہ ہو یا اس کے علاوہ۔ شراب پینے کا دل چاہ رہا ہے، بہت دل چاہ رہا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ جیسے زانی کا زنا کا دل کرتا ہے نا، ایسے ہی شرابی کا شراب کا دل کرتا ہے، بہت دل مچل رہا ہے، مگر اللہ کی خاطر برداشت کر لے۔ اور انی اخاف اللہ میں اشارہ ہے کہ گناہ کی طرف رغبت ہے، روکنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کا خوف۔ کیونکہ نبی نے جو مثال دی ہے نا، وہ یہ نہیں دی ہے کہ عورت اس کو زنا کی دعوت دے اور یہ کہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا، یہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یا مجھے رغبت نہیں ہے۔ نہ نہ نہ، اس نے جواب میں کیا کہا؟ صرف ایک رکاوٹ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف۔ اس کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ نکلے گا زنا۔ یہ جو زانی لوگ مزے اڑا رہے ہیں نا زنا کر کر کے اور بتاتے ہیں دوستوں کو، یہ مزے نکل جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تھوڑی نکاح کا ایک راستہ رکھ دیا۔ نکاح کرنے میں کتنی مشکلات رکھ دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ وہ پاگل ہیں جو شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جو ہیں اور پٹ رہے ہیں۔ کل میرے پاس فون آیا ایک بندے کا، ایک شادی کی ہے اس نے یورپ میں، جہاں زنا بہت ہے، دوسری شادی کی اور ایسا پٹا ہے، 6 مہینے سے پٹ رہا ہے وہ۔ کبھی سسرال والے کوٹ کے چلے جاتے ہیں، زبان سے الگ فائرنگ اور بیوی کے الگ جھگڑے۔ وہ کہہ رہے یار میرے دوست یہاں پر صبح شام عیاشی کر رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ان کو، میں شادی کر کے کیا ہو گیا ہوں؟ تو میں نے اس کو حوصلہ دیا، میں نے کہا حوصلہ رکھو۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ پیغمبروں کی سنت ہے، عبادت میں تو مشکلات پیش آئیں گے نا۔ ہاں میں نے کہا اس کے حقوق ادا کرو، پہلی والی کے بھی، اس میں گڑبڑ نہیں کرو۔ تو یہ بہت، تو کیا مقصد حدیث کا کہ جس گناہ کا دل چاہ رہا ہے، آج کل انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے کا بڑا رواج ہو گیا ہے، آپ کا دل للچا رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کمرہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہو، دل للچا رہا ہے اور اللہ کی خاطر چھوڑ دو، نہیں دے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ زنا سے بچنا آسان ہے، اس گندگی سے بچنا مشکل۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ زنا اس سے بڑھ کر گناہ ہے، لیکن یہ بھی کوئی کم گناہ تھوڑی۔ شراب ہے، زنا ہے، اور جتنے گناہ ہیں سب اس میں، یعنی وہ گناہ جس میں پیک پر آپ کی خواہش پہنچی ہوئی ہو، ہر وہ گناہ، اور رکاوٹ کوئی نہ ہو۔
تو پھر اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو میدان حشر میں الگ سے پروٹوکول ملے گا کہ آ جاؤ تم ذرا ادھر بیٹھو، جب تک حساب ہوگا، ابھی فی الحال تم یہاں بیٹھو۔ کتنی عزت دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو دعوت ہے نا، یعنی اگر کوئی واقعتاً اس میں مبتلا ہو جائے کہ زنا کی طرف کوئی عورت دعوت دے، تو وہ تو حدیث میں صراحتاً ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام کیوں ملا؟ بولو بھائی۔ یہ جو آج کل نوجوان لوگ بتاتے ہیں نا کہ یہ کر لیا ہم نے، یہ کیا، یہ عیاشی کی، یہ کر لیا، آج کل تو قصے سناتے ہیں ایک دوسرے کو، اتنی لڑکیوں سے میری دوستی ہیں اور ایسے میں نے کیا، ایسے، یہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ چیز اگر قابل فخر ہوتی تو کہیں تو کتابوں میں اس کا تذکرہ ہوتا نا۔ کبھی زانی کو کوئی پروٹوکول ملا ہے بھائی؟ زانی کی سزا کیا ہے قرآن مجید میں؟ کنوارا ہے تو 100 کوڑے، شادی شدہ ہے تو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے ہلاک کر دیا جائے۔ اتنی سخت سزا اللہ نے زنا کی رکھی ہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں، خاص طور پہ جو یورپ اور امریکہ میں جا کے رہتے ہیں، کینیڈا وغیرہ میں جا کے رہتے ہیں، ان کے لیے تو اور خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ وہاں بے حیائی بہت زیادہ۔ وہاں ہمارے ملک میں تو پھر بھی تھوڑا سا انسان کو شرم آتی ہے کہیں ادھر ادھر جاتے ہوئے کوئی دیکھ نہ لے، ان ملکوں میں تو سب اوپن ہے۔ تو یہ مجاہدہ ہے ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ان کو۔ اور میں ایک بات یاد رکھو، بتا دوں کہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو زنا کا موقع ملا اور اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، جنت بعد میں ملے گی، دنیا میں بھی اللہ اس کو نوازتے ہیں بہت زیادہ، دنیا میں بھی اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ کئی بزرگوں کے واقعات ہیں کہ ان کو زنا کا موقع ملا اور وہ بچے، تو اس بچنے کی بنیاد پر وہ بزرگ بنے ہیں، اس بچنے کی بنیاد پہ وہ بزرگ بنے۔ میں اپنے والد صاحب کا بھی قصہ کبھی کبھار سناتا ہوں نا۔ میرے والد صاحب بالکل بہت خوبصورت تھے، میرے والد صاحب 24-25 سال کی، ہم لوگ اصلاً پٹھان ہیں، یہ تو میں بیچارہ ایسا باریک سا ہو گیا عجیب سے کراچی آ کے نا۔ ہمارے والد صاحب بڑے صحت مند تھے، بہت جاہو جلال تھا، تو کمارے تھے، امریکہ ان کا شپ کیا۔ میرے والد صاحب نے چائنا آسٹریلیا کے علاوہ پوری دنیا دیکھی ہے، لیکن سادے اتنے تھے ایسا لگتا تھا کبھی انڈا موڑ بھی نہیں دیکھا ہوگا انہوں نے، سادگی طبیعت میں ایسی تھی۔ اس وقت آرمی میں داڑھی رکھنے پر، نیوی میں داڑھی رکھنے پر پابندی تھی، اور ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے تو ساری زمینیں انڈیا میں رہ گئیں، کچھ بھی نہیں تھا، تو مجبوراً نیوی کو جوائن کیا انہوں نے۔ داڑھی رکھنے پر پابندی تھی مجبوراً، بعد میں پھر انہوں نے نیوی میں ہوتے ہوئے ہی داڑھی رکھ لی تھی۔ تو وہ پہلی دفعہ جہاز امریکہ گیا، تو ظاہر ایک نوجوان اور ماشاءاللہ بالکل صحت مند ٹھیک ٹھاک اصلاً پٹھان، انڈین میں بھی، انڈیا بھی پٹھان ہے نا بھائی، خان فیملی انڈیا میں بھی ہوتی ہے نا، تو وہ والے پٹھان، باقی وہ والے نہیں۔ مجھے پشتو نہیں رہا، ہمارے ابا دادا کو کسی کو پشتو نہیں آتی، لیکن پشتو والے بھی پٹھان تو پٹھان ہوتا ہے بھائی۔ تو چاہے پشتو آئے یا نہ آئے، تو ایک پٹھان تھے ہمارے دوست، تو ان سے ایک صاحب نے مذاق میں کہا تو مسلمان ہے یا پٹھان ہے؟ اس نے کہا پٹھان۔ سن کے توبہ توبہ کلمہ پڑھو بھائی، مسلمان اور پٹھان میں اپنے آپ کو کیا کر پڑھو؟ اس نے کہا جو پٹھان ہے تو وہ مسلمان ہے، ان کا قول۔ تو انڈین، ویسے ہم لوگ ہیں سہارنپور کے، یو پی کے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کے بھی بعض لوگ بیان سنتے بولتے ادھر یو پی والا بول رہا تھا اپنے آپ کو اور ادھر پٹھان بنا دیے، کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ تو بھائی انڈیا کے جو خان ہیں نا، جو اردو اسپیکنگ خان ہیں، ہم وہ والے خان ہیں۔ تو یہ جنرل نالج دینے کی مجھے شوق نہیں ہے، اس لیے دے رہا ہوں کہ آدھی دوں گا نا تو وہ آدھی پہ کلپ آ جائے گا یا کمنٹس آ جائیں گے لوگوں، اس لیے جب کوئی آدھا کا دور ہی گیا، کوئی بات کرو تو پوری کرنی پڑتی ہے مجبوراً۔ تو والد صاحب ہمارے گئے امریکہ، تو مجھے یہ واقعہ والد صاحب نے تو نہیں سنایا، وہ تو ظاہر اپنے بچوں سے ایسی بات نہیں کریں گے، مجھے کسی اور نے بتایا یہ واقعہ، میرے والد صاحب کے، اور تمہارے والد صاحب امریکہ گئے تھے۔ تو ظاہر ہے اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی، میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا، کہ آج کل تو نیٹ پر اتنا کچھ گندگی دیکھ لی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ان کے لیے یہ سب چیزیں نارمل بن جاتی۔ اب جس نوجوان نے کبھی یہ منظر دیکھا ہی نہ ہو، اس طرح کی عورتیں، تو وہاں گئے تو ہمارے ایک والد صاحب کے دوست نے بتایا کہ وہاں کسی لڑکی نے ان کو لے گئی، تو میرے ساتھ چلو میرے گھر۔ اب ظاہر ہے نیا نیا پاکستانی جائے، وہی منظر ہو گیا جو ہم پڑھتے ہیں نا کتابوں میں۔
تو وہ کہتے ہیں کہ والد صاحب کو راستے میں خیال آیا، جذبات بھی تھے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، ان کو خیال آیا کہ انی اخاف اللہ، کس کا ڈر؟ اللہ کا ڈر۔ تو کہتے ہیں دروازے سے واپس ہوئے ہیں اور وہ انگریز لڑکی غصے میں بھنا رہی تھی، غصے میں بھنا رہی تھی، راستے سے واپس ہوئے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ گناہ کا ہلکا پھلکا بھی ارادہ بن جائے اور پھر واپس ٹرن لینا اور مشکل ہوتا ہے، تو چھوڑ چھاڑ کے آ گئے۔ تو وہ مجھے والد صاحب کے جو ریلیٹیو تھے وہ بتا رہے تھے کہ آپ کے والد صاحب نے بتایا کہ اس کے بعد اللہ نے میری زندگی میں انقلاب پیدا کیا۔ حافظ قرآن تو تھے والد صاحب پہلے سے، بھول چکے تھے، قرآن ایسے حفظ کیا دوبارہ کہ روزانہ ایک قرآن ختم کرنے کا معمول بنائے، جہاز میں وہ بھی شپ، روزانہ ایک قرآن، بالکل پلٹا کھا گیا۔ اب اللہ نہ کرے اس برائی میں اگر مبتلا ہو جاتے تو آج میں یہاں بیٹھا ہوا ہوتا۔ جس بچے کو پتا ہو کہ میرا باپ ایسا تھا تو بچہ بھی انہی چیزوں کی طرف جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ بالکل پلٹ گئے، داڑھی بھی رکھ لی، تبلیغ میں اس وقت جڑنا شروع ہوئے جب مکی مسجد میں 2 صفیں ہوتی تھی۔ تعلق تو تھا علماء کے خاندان سے، میرے والد صاحب کے جو والد تھے یعنی میرے دادا حضرت ان کا نام تھا محمد شفیع خان، انہوں نے 60 سال ایک مدرسے میں پڑھایا ہے ہندوستان کے، ایک ہی جگہ بچوں کو قرآن حفظ کرواتے تھے۔ ان کے جو والد تھے وہ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، یعنی میرے جو پردادا تھے۔ تو خاندان تو تھا مگر امریکہ جا کے کیا ہونا شروع ہو گئے، کھسکنا۔ اللہ نے اس آزمائش سے بچایا، بالکل زندگی کیا ہو گئی، پلٹ گئی۔ تو یہ ایک واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے پھر ہمارے گھر میں، پھر والد صاحب جب پلٹے انہوں نے کہا ٹی وی بھی نہیں آئے گا گھر میں۔ ہمارے گھر میں کبھی ٹی وی آیا ہی نہیں۔ بچپن میں ہم پتلی گلی، اسی وجہ سے مجھے یاد ہے یہ جو میں بیان میں بار بار کہتا ہوں نا، پتلی گلی، ایک پتلی گلی تھی، وہاں سے نکل کے ہم ڈرامہ دیکھ کے آتے تھے، چپکے سے آگے ایسے بن جاتے تھے، چہرے پہ آرٹیفیشل نور وور لگا کے نا، تاکہ ابا سمجھے ماشاءاللہ لگ رہا ہے کہ مدنی مسجد سے آ رہا ہے۔ تو وہ ایسے وہ ڈرامے بھی اس زمانے میں کیسے ہوتے تھے آپ کو پتہ ہے۔ تو لیکن خیر اس سے بھی اللہ نے چھڑوائی دی، مدرسے میں چلے گئے تو وہ بھی سیٹنگ صحیح ہو گیا۔ تو یہ تو میرے والد صاحب کا واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ بزرگوں کے واقعات ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا دیکھو نا، چاروں طرف سے اس نے دروازے بند کر کے دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام کے پاس تو بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ جب چاروں طرف سے دروازے بند ہوں اور ایک خوبصورت بادشاہ کی بیوی معمولی نہیں ہو سکتی، خوبصورت عورت دعوت دے رہی ہے، اب کیا رکاوٹ ہے؟ اور اسی گھر میں پلے بڑے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، وہ میرا خدا ہے جس نے کنویں سے نکال کے مجھے بادشاہ کا محل دے دیا، اتنا مجھ پر احسان کیا، اس رب کی میں ناشکری کروں؟ اللہ پوچھے گا نا کہ تو تو کنویں میں مر گیا تھا، پڑا ہوا تھا، اے یوسف میں نے مسافروں کو بھیج کے نکلوایا، پھر تو مصر کے بازاروں میں غلاموں کی طرح بک چکا تھا، میں نے تجھے بادشاہ کے محل تک پہنچا کے ایسی عزت دی اور ٹھکانہ دیا، اب کیا کر رہا ہے کہ تو میری نافرمانی کر رہا ہے؟ کیا فرمائے؟ معاذ اللہ، اور بار بار کہہ رہے۔ پھر ان عورتوں نے دھمکیاں دی ہیں کہ اگر اور بھی شہر کی عورتیں جمع ہو گئیں، جب یوسف علیہ السلام کو پہلے تو دیکھا نہیں تھا نا، قرآن کے الفاظ ہیں نا کہ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن تراود فتاة قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة، کیا الفاظ ہیں؟ ہاں، تراود فتاها عن نفسه، کہ ورغلا رہی ہے ایک نوجوان کو۔ تو شہر کی عورتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بادشاہ کی بیوی ہو کے کس پہ عاشق ہو رہی ہے؟ گھر کے نوکر پہ، گھر کے غلام۔ ارے بھائی تو عاشق ہوتی تو کسی فلم کے ہیرو پر ہو جاتی، اس زمانے کی جو بھی فلمیں ہوتی ہوں گی، یا کوئی شہزادے پر عاشق ہو جاتی۔ کس پر؟ اس کی مثال بالکل ایسے جیسے کسی کو گھر میں کام کرنے والی ماسی پہ عشق ہو جائے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں عورتیں کم ہیں عشق کرنے کے لیے، اپنے گھر کی ماسی پہ عاشق ہو گیا، وہ ذلت محسوس کرے گا نا۔ تو شہر کی عورتیں کیا کہہ رہی ہیں کہ یہ جناب بادشاہ کی بیوی ہو کے عاشق کس پہ ہو رہی ہے؟ غلام پہ عاشق ہو رہی ہے۔ تیرا اتنا ہینڈسم بادشاہ ملا ہوا ہے تجھے، ٹھیک ہے چلو گورنر پہ ہو جاتی، اول تو ہوتی کیوں، تیرا تو میاں ہے تو، لیکن اگر ہونا بھی تھا چلو ہم سے مشورہ تو لے لیتی، ٹھیک ہے نا، وہ سب یہ کہنا چاہ رہی تھی۔
تو اب وہ انہوں نے کیا کہا، اب اس کو ذلت محسوس ہے. بس یہ واقعہ سنا کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اب بادشاہ کی بیوی کو اپنی انسلٹ محسوس ہوئی کہ یار یہ مسئلہ خراب ہو گیا، میرے اوپر ایسی ایسی تہمتیں لگ رہی ہیں. تو اس نے کیا کہا کہ میں یوسف کی زیارت کرواؤں گی، ان کو پھر مشورہ دوں گی. تو قرآن کے الفاظ ہیں، مختصر سنا رہا ہوں کہ وہ دعوت دی اور سب کو بٹھایا، ہاتھ میں ان کے چھریاں پکڑا دیں اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہاں سے نکل کے جاؤ. یوسف علیہ السلام جیسے ہی وہاں سے گئے ہیں، قرآن کی الفاظ کے ہیں قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہ اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے، اور مبہوت ہو کے اپنے ہاتھ زخمی کر دیے، ہاتھوں پہ چھریاں چل گئیں، پتہ ہی نہیں چلا تھا سیب کاٹ رہی ہیں کہ ہاتھ کاٹ رہی ہیں، ایسے ہی مبہوت ہو گئی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے، آپ معراج کی رات حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا جتنا حسن اللہ نے اس کائنات میں تقسیم کیا ہے نا انسانوں میں، اس میں سے آدھا اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. یہ اللہ کا ایک معجزہ تھا، یعنی اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو ایک معجزہ، اکیلے وہ آدھا کس کو دیا ہے؟ یوسف علیہ السلام. تو کیا یعنی کیا حسن ہوگا. تو وہ انگلیاں کاٹ ڈالی اور پھر کہنے لگی ذالکن الذی لمتننی فی، یہ ہے وہ نوجوان جس کے بارے میں تم مجھے کہتی تھی، مجھے ملامت کر رہی تھی. اب شیر ہو گئی نا کہ بھئی اب تو میرا حق ہے عشق کرنے کا، ایسا اللہ نے حسن دیا ایسے. تو پھر وہ کیا، وہ تمام عورتیں مل کر یوسف علیہ السلام کو ورغلانے لگی. کتنی بڑی آزمائش ہے. اب تو انسان کہتا ہے، اور پھر دھمکیاں بھی دینے لگی کہ اگر تم نے بات نہ مانی جیل میں بھجوا دیں گے. کوئی اور ہوتا کیا کہتا، بھائی اب تو میں مجبور ہوں یار، جیل میں کون جائے گا یار، یہی ہوتا نا. یوسف علیہ السلام نے، یہ میں بتا رہا ہوں زنا کتنی گندی اور غلیظ چیز ہے. یوسف علیہ السلام کیوں دور بھاگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ یہ دھبا لگ گیا، ایک دفعہ یہ زنا کا دھبا لگ گیا تو دامن کیا ہو جائے گا؟ داغدار. ایک دفعہ بھی نہ لگے یہ دھبا زندگی میں. جن لوگوں نے کبھی زنا نہیں کیا ان کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اللہ سے دعائیں مانگا کرو، اے اللہ اس دامن کو پاک دامن کر کے ہی قبر میں لے جانا. اور جن سے ہو گیا ہے تو وہ توبہ کر لیں گڑ گڑا کے، اللہ جو ہو گیا اب آئندہ کبھی بھی نہیں ہوگا. تو پیغمبر بچا رہے اپنے آپ کو، اس لیے کہ بہت ہی غلیظ گناہ ہے، معمولی نہیں ہے، تبھی تو اتنی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ سے دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ رب السجن احب الیہ، میں جو شادیوں پہ چیختا ہوں نا، مجھے شوق نہیں ہے آپ کو عیاشیاں کرانے کا، میں اس لیے چیختا ہوں کہ یہ نہیں ہوگی تو زنا ہوگا، جو کہ ہو رہا ہے، اس لیے بولتا ہوں آپ لوگوں کو. تو اور آپ سے اس کے کوئی پیسے نہیں لیتا، نہ مجھے اس کے کوئی پیسے ملتے ہیں، بدنامی الگ ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہر دفعہ گھما پھرا کے ادھر لے آتا ہے، بدنامی الگ ہو رہی ہے. تو کیا کریں بھائی، لوگوں کے حالات دیکھ رہے ہیں نا. تو یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ رب السجن احب الیہ، اے اللہ جیل جانا مجھے محبوب ہے، میں جیل برداشت کر لوں گا. جس گناہ کی دعوت دے رہے ہیں اللہ تو بچا لے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ اتنی شدید آزمائش میں ہوں، اتنی ساری عورتیں، اور وہ ظاہر ہے وہ اونچے خاندانوں کی عورتیں تھیں، اونچے خاندانوں کی اکثر خوبصورت بھی ہوتی ہیں. تو یہ اتنی بڑے بڑے خاندانوں کی عورتیں مل کے مجھے دعوت دے رہی ہیں، اے اللہ اگر تو نے مجھے ثابت قدم نہیں رکھا تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، بچا لے مجھے. اور میں جیل والے آپشن کو قبول کرتا ہوں، جیل بھجوا دے. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور زنا سے بچا لیا. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین. پھر نتیجہ کیا نکلا کہ ان عورتوں نے کہا کہ اگر ان کو جیل نہ بھجوایا تو یہ جو ہم نے زنا کی ان پر تہمت لگائی ہے، لوگ ہمیں اس تہمت میں جھوٹا سمجھیں گے، بولیں گے اگر اس نے بدکاری کی نیت کی تھی تو یہ ابھی تک گھومتے پھرتے کیوں نظر آ رہے ہیں. تو ان عورتوں کو اپنی عزت اس میں محسوس ہوئی اور بادشاہ کی بیوی کو کہ ان کو جیل بھجوا دو ورنہ لوگ ہماری بے عزتی کریں گے کہ بھئی ایک طرف تم یہ کہہ رہی ہو کہ انہوں نے دست درازی کی ہے، دوسری طرف ان کو سزا بھی نہیں دے رہی. تو بعض دفعہ کوئی مجرم نہیں ہوتا مگر اس کو سزا اس لیے دی جاتی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی یہ مجرم ہے، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ مجرم نہیں ہے. بھئی وہ لوگ کہتے ہیں نا یہ اتنا بڑا مجرم ہے تو دندناتا کیوں پھر رہا ہے. تو جب تہمت اس لیے یاد رکھو جھوٹی تہمتیں جب لگتی ہیں نا تو پھر وہ ضرب ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین کی تہمتوں پہ یقین مت کیا کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا خواتین جھوٹی تہمتیں لگاتی ہیں، مگر جھوٹی تہمتیں لگاتی بھی ہیں، بہت کثرت سے ایسا ہوتا رہا ہے ہمیشہ.
آج ذرا سا کوئی ہوتا نا کسی کی عزت کا جنازہ نکالنا ہو، کوئی خاتون کسی پر، یہی وہ ابھی پی ٹی آئی میں ایسا ہوا، اس نے بول دیا میں عمران خان کے بارے میں بول دیا یہ میسج بھیجے، لوگوں نے اس کو ایک ایشو بنا لیا، وہ اس کو عمران خان کی ایسی کی تیسی کر دی، ٹھیک ہے. تو وہ تو اتنا اس کو بے عزتی محسوس نہیں ہوئی عمران بھائی کو، انہوں نے کہا یار یہ چلتا ہے مارکیٹ میں، اگر لکھ بھی دیا تو کیا ہے. لیکن اگر اسی کی جگہ کوئی عالم ہوتا، میں اس پہ کوئی تہمت نہیں لگا رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ برا آدمی ہے، لیکن یہ کہ اس نے بڑے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیا. اصولی طور پر ایسے موقع پر عورت کا کرپٹ ہونا لازم آتا ہے، عورت کا کرپٹ ہونا لازم آتا ہے کہ اگر تیرے ساتھ ایسا کیا بھی تھا تو اس کو ہائی لائٹ کرنے میں زیادہ بے عزتی کس کی ہے؟ عورت کی بے عزتی زیادہ ہے نا. اور دوسرا اس نے فری کرایا ہوگا تو اس نے کچھ میسج بھیجا ہوگا نا، ورنہ عام آدمی کسی خاتون کو میسج اتنے آرام سے نہیں بھیج سکتا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ آگے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس نے فری کرایا ہوگا تو یہ بعض خواہ، میں اس کی ریحام خان کی بات نہیں کر رہا بھائی، وہ سوری وہ کون ہے اس کی بھی نہیں جو مارکیٹ میں چل رہی ہے، جو بھی ہے بہرحال ہمیں کیا. تو اصولی طور پر یہ ہوتا ہے کہ بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے پہلے مردوں کو فری کراتی ہیں. وہ ہمارے تو پاس ہر قسم کے کیس آتے ہیں، میرے پاس لڑکوں کے کیس آتے ہیں، حضرت وہ مجھے بھی ہاں کر رہی تھی، میں بھی فری ہو گیا، میں نے تھوڑا سا ہی ہوگا تو گالیاں آ گئی نا لکھ کے. ایسے خدا کی قسم ایسے کیسز آئے ہیں. لڑکا شریف شرفا اس سے کوئی فری کرا لیا، وہ بیچارے پہ شیطان غالب آ گیا، وہ بھی تھوڑے سے سنک گئے، ٹھیک ہے، سنکانے والی یہ تھی، وہ تھوڑے سے سنک گئے، اب زیادہ فری ہوئے، ایسی کی تیسی کرتی ہو، تم انسان ہو. یہ تو میرے پاس روتا ہوا آیا، میں نے کہا تمہیں پتا ہے کہ جب مارکیٹ میں اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں تو تمہیں نہیں سنکنا چاہیے تھا، لیکن غلطی کس کی ہے؟ اب وہ عورتیں اس کے میسیجز نکال کے فیس بک پہ اگر ڈال دے، اس بیچاری کی تو عزت کا جنازہ نکل تو گیا کام سے. تو اتنی جلدی عزتوں کے جنازے نہ نکالا کرو، اور خواتین کے کہنے پر اتنی جلدی نہ آیا کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمی بعض دفعہ صحیح کیسز بھی ہوتے ہیں، لیکن پہلی بات تو ہے کہ شریعت نے کسی کے ذاتی معاملات میں پڑھنے کی ہمیں اجازت دی نہیں. اس نے کس کو چھیڑا، ہم سے نہ قیامت میں سوال ہوگا نہ دنیا میں سے. جو جس کو چھیڑ رہا ہے اپنے خرچے پہ اگر چھیڑ رہا ہے اللہ اس سے حساب لے لے گا. ہاں وہ لڑکی کو چاہیے اپنے ابا کو بتائے ابا یہ مجھے چھیڑ رہا ہے، ابا کو بتا نہیں رہی، فیس بک پہ ڈال رہی ہے، تو یہ غلط ہے. ابا کو بتاؤ، ابا جا کے کوٹ دیں گے اس کو. ابا نہیں کوٹ رہے، بھائی ہیں، چاچا ہیں، ماموں ہیں، ان کو بتاؤ. یوٹیوب پہ نہ ڈالو. جو عورت اس طرح کر رہی ہے وہ عورت خود کرپٹ ہے، سمجھ رہے ہو. اسی طرح جو مرد کر رہا ہے کسی عورت کو بدنام کر رہا ہے وہ بھی کرپٹ ہے، وہ بھی کرپٹ ہے. تو یوسف علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں مجھے جیل محبوب ہے، تو میں بس بات کو ختم کرتا ہوں. کیوں کہہ رہے ہیں جیل محبوب ہے؟ اس لیے کہ حالانکہ ان کو پتا ہے جیل میں پتہ نہیں کتنے سال پڑا رہا ہوں میں، ایسا نہ ہو موت ہی جیل میں ہو. وہ جانتے تھے کہ زنا بہت گندی چیز ہے، بہت غلیظ چیز ہے، تو وہ اپنے دامن کو گندا نہیں کرنا چاہیے. تبھی تو اللہ نے نوازا ان کو، اور اللہ نے بچایا، اللہ نے نوازا، پھر جیل سے نکلنے کا انتظام بھی کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دی. پھر جہاں چاہیں شادی کریں، جب بادشاہ بن گئے. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر زلیخا سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. بھائی اگر بادشاہ تو بعد میں مر گیا تھا، اور میری رائے یہ کہ ہو گئی تھی، کسی کتاب میں کوئی دلیل نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ ہو گئی تھی. اس لیے خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ بادشاہ تو مرا تھا، کیونکہ مصر کے بادشاہ یوسف علیہ السلام بن گئے، ظاہر ہے اصل بادشاہ مر گیا ہوگا نا، بادشاہ بھی مر گیا تھا، اس کی بیوی بھی بیوہ ہوئی تھی. اب ایک اشکال ہو سکتا ہے بیوی پہلے مری ہو، ایسا مارکیٹ میں بہت کم ہوتا ہے. اکثر بیوہ ہونے کی رپورٹیں آتی ہیں، مردوں کے رنڈوے ہونے کی رپورٹیں بہت کم آتی ہیں. یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. آج بھی دیکھ لو آپ کہ بندہ پہلے مرے گا، اللہ ماشاء اللہ کہیں کہیں اس کے خلاف ہوتا ہے، بندہ پہلے مرتا ہے. وہ کیوں مرا، ٹینشن سے مرا، کیا ہوا، ہم اس گہرائی میں نہیں جاتے. لیکن جب تک بندہ مرتا نہیں ہے خواتین اتنے آرام سے جاتی نہیں ہیں دنیا سے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی عمر کم، ان کی زیادہ، لیکن اور دوسری وجوہات پہ بھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجیے گا، ٹھیک ہے نا. تو لگتا ایسا ہے کہ زلیخا نے اتنی ٹینشن دی ہوگی اس میاں کو کہ وہ میاں دار فانی سے کوچ کر گئے. اب ظاہر ہے جب کوچ کر گئے تو اس کے لیے اسلام قبول کرنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا زلیخا کو، اور پہلے تو غیر مسلم سے نکاح بھی جائز تھا، تو پھر ہو گیا ہوگا نکاح. تو اب حلال طریقے سے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دے دی ہوگی، نہیں بھی دی ہوگی تو ایک سے ایک مصر میں. اس زمانے میں تو 4 سے بھی زیادہ کی اجازت تھی، اور پیغمبروں کی سنت یہ رہی ہے کہ وہ نکاح کی ہمیشہ کثرت کرتے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں اسی لیے کہا کہ جو جن کا نکاح نہیں ہوا وہ زنا مت کریں، پاک دامنی سے رہیں، بد نظری سے بچیں، عن قریب اللہ انتظام کر دے گا. اللہ نے امید دلائی ہے سورہ نور میں.
تو اس لیے اپنے آپ کو اس گندگی غلاظت سے بچاؤ، دنیا بھی سکون سے گزرے گی اور اللہ کا عرش کا سایہ بھی ملے گا۔ اور چھوٹی سی آخری بات، زانی کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، یا اس کی جو گھریلو زندگی ہے نا وہ تباہ ہو جاتی ہے، گھریلو زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ ایک تو بیوی سے محبت نہیں رہتی اس نے، کیونکہ ایک دفعہ جب زنا کرتا ہے تو پھر بار بار کرتا ہے، تو جو آدمی اتنی عورتوں کا عادی ہو گیا اس کو بیوی اچھی لگے گی، اس کو تو بیوی تو پرانا ماڈل لگے گا، یار یہ کیا مصیبت پالی ہوئی ہے میں نے۔ جب بیوی کی محبت نہیں ہوگی گھر میں، دل میں، تو پھر کیا ہوگا؟ اولاد کی صحیح تربیت، گھر میں دل ہی لگے گا۔ جس کا گھر میں دل لگتا ہے تو بچے صحیح سدھرتے ہیں۔ کتنے مرد ہیں گھر میں ٹائم ہی نہیں دے رہے، شارٹ ہی رہتے ہیں ہر وقت مارکیٹ سے، بچوں کو محبت ہی نہیں، کبھی بچوں کو پیار کرنے کی نوبت نہیں آتی، تو بچے بگڑ جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں۔ تو گھر میں آتے ہیں تو پھر لڑکیوں سے SMS پہ باتیں شروع، پھر بھی بچوں کو ٹائم نہیں دیتے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے گھروں میں۔ دوستیاں، جب ظاہرہ دوستیاں لگاتا ہے تو زنا بھی کرتا ہے، پھر تو اس کی گھریلو لائف کیا ہوتی ہے؟ تباہ ہو جاتی ہے۔ اور تھوڑے دنوں میں یہ زنا کی طاقت بھی ختم، کیونکہ اللہ نے انسان کو محدود طاقتیں دی ہیں، ساری زندگی کوئی بھی جوان نہیں رہ سکتا۔ پھر گولیاں کھانے پر آ جاتا ہے، تھوڑے دنوں میں گولیاں کھا کے گردے خراب کر دے گا، پھیپھڑے خراب کر دے گا، اور پھر برین ہیمریج سے مر جائے گا۔ لوگ تو کہیں گے حضرت دار فانی سے پتہ نہیں کس وجہ سے کوچ کر گئے، اللہ کو پتا ہوگا کہ یہ کس وجہ سے کوچ کر کے گئے۔ تو وہ اسی حالات ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دنیا بھی تباہ، اور جو زنا سے بچتا ہے اس کی گھریلو لائف بہت اچھی۔ اتنا اس کو سفر پہ جائے گا تو پھر گھر کی طرف بھاگے گا، یار گھر یاد آ رہا ہے۔ بہانہ بچوں کا ہوتا ہے، بچے یاد آ رہے ہیں، معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ بھی اچھی نعمت ہے نا اللہ کی، نعمت ہے اللہ کی۔ تو اس لیے جو زنا سے بچنے والے، لڑکیوں سے دوستیوں سے بچنے والے، وہ گھریلو لائف میں بڑے خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں۔ جن کو زنا کی یا لڑکیوں سے دوستیوں کی عادت پڑ گئی، گھریلو زندگی تباہ، تھوڑے دن کی عیاشی، اس کے بعد تباہی۔ اور بچوں کی دل سے بھی باپ کا وقار نکل گیا، بچہ تمیز سے بات ہی نہیں کرتا باپ سے، بولتا ہے اس کا کردار ہی ٹھیک نہیں ہے، کیا بات کرے گا اس سے۔ بچے بھی پھر ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جلدی 2-3 مسئلوں کے جواب دے دوں، بہت زیادہ مسئلے فیس بک والے نہ پوچھیں بھائی، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، 1-2 بس جواب دے دوں یہاں پہ۔ کالا کپڑا پہننا جائز ہے؟ تکافل کے سے جو انشورنس ہے، تکافل کو میں جائز نہیں سمجھتا بھائی، اور بعض سینئر علماء اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ تو اس پر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں منسوب ہے کہ وہ جائز پہلے تو سمجھتے تھے، اب مجھے نہیں پتا، لیکن دارالعلوم کورنگی کا فتویٰ جواز کا ہے۔ باقی ہم اس کو ناجائز کیوں کہتے ہیں، اس کے دلائل کیا ہیں، ان کے جواز کے دلائل کیا ہیں۔ تو ایک تو عوام میں یہ باتیں کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ اتفاقی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر کبھی موڈ ہوا تو مختصر سے دلائل دے دوں گا، کیونکہ دارالعلوم کورنگی میں تو مجلس سے تحقیق ہو چکی ہے اور اس پر بحث ہو چکی ہے، ان کے سارے دلائل سامنے آ گئے۔ تو مقصد پھر صرف یہ ہوگا کہ علماء کے سامنے کچھ دوسری طرف کی، تاکہ ایک طرف غلو نہ ہو، یہ آپشن، کیونکہ اب دھڑا دھڑ لوگ تکافل کی طرف جا رہے ہیں۔ بعد میں اگر اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ آ گیا تو یہی لوگ پھر کہیں گے یار یہ مولویوں کا پہلے فتویٰ کچھ اور ہوتا ہے، بعد میں کچھ اور۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں، بڑے علماء ہیں، ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن ناجائز ہونے کے بھی کچھ دلائل سامنے آ جائیں تاکہ ذرا اعتدال پیدا ہو جائے۔ تو یہ نہ سمجھیں گے یہ بالکل ہی نیٹ کلین معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ جبکہ میں نے اس میں جو ہمارے حضرات ہیں انہوں نے بھی پوری کوشش کی ہے کہ گنجائش کے پہلو کو ترجیح دی جائے، گنجائش کے پہلو کو، لیکن نہیں نکل رہا گنجائش کا پہلو ہماری رائے میں، تو پوری کوشش کے باوجود نہیں نکل رہا۔ تو اب نہیں نکل رہا تو کھینچ تان کے پھر کسی چیز کو خام خواہ میں جائز کہنا یہ ذرا مشکل کام ہے۔ امام حنیفہ کا بچے کی مدت رضاعت 2.5 سال، یہ پھر اگلے ہفتے یار ٹائم بہت ہو گیا ہے۔ بعض لوگ امام حنیفہ پہ طنز کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی مخالفت کی ہے، قرآن میں لکھا ہے مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں گی، اور امام حنیفہ کہتے ہیں کتنے سال پلائیں گی؟ 2.5 سال، تو ان کو تو قرآن آتا ہی نہیں تھا۔ تو پاگل ہو تم، پھر امام حنیفہ کو رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہتے ہو؟ جو اتنی موٹی آیت، اور ان لوگوں سے تفصیلی بیان تو میں کسی وقت کروں گا، وقت بہت ہو گیا، ان سے اتنا کہیں کہ اس قرآن کی آیت کو پورا ہی پڑھ لیتے۔ آگے قرآن میں آ رہا ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اس کے فا تعقیب کے لیے آتا ہے، یعنی اس کے بعد کے لیے آتا ہے۔ اصل فا میں یہ کہ اگر آپس کی رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، 2 سال تک تو دودھ پلائیں، اس کے بعد آپس کی رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو 2 سال کے بعد دودھ پلانا اگر حرام ہوتا تو پھر آپس کی رضامندی سے چھڑوانے کا کوئی مطلب بنتا نہیں؟ آ رہی میرا خیال ہے، نہیں آ رہی،
قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد، یہ کہیں نہیں ہے قرآن میں۔ فَإِن، فا کی جو اصل وضع ہے وہ ہے تعقیب مع الوصل۔ فا کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک چیز کے بعد جب دوسرا کام ہوتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا، فا عمرن، اس کے بعد کون آیا؟ عمر، فوراً بات۔ فا کی اصل وضع یہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اصل وضع یہ۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، فا کا مطلب کیا ہوا؟ پھر، اس کے بعد 2 سال، یعنی اس سے اشارہ مل رہا ہے کہ 2 سال کے بعد ان ارادا، میاں بیوی دونوں مل کے اگر آپس کی رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو بھی چھڑوا سکتے ہیں۔ تو اگر 2 سال کے بعد پلانا قرآن کی اس آیت سے حرام ہونا ثابت ہوتا تو پھر قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ آپس کی رضامندی سے چھڑوا سکتے ہیں؟ بلکہ اب تو آپشن ختم ہو گیا نا۔ جو لوگ اس آیت کو امام حنیفہ کے خلاف کہہ رہے ہیں، یہ آیت ہی کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے، تو ان کو بیچاروں کو لفظی ترجمہ تک تو آتا نہیں ہے آیتوں کا، اور بیٹھ کے بڑے بڑے ائمہ پہ کیا کر رہے ہیں؟ طنز کر رہے ہیں۔ باقی فقہ حنفی میں فتویٰ اسی پر ہے کہ 2 سال کے بعد پلانا جائز نہیں ہے، اس کی دوسرے دلائل ہیں۔ میں تو صرف امام حنیفہ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اتنے بیچارے فارغ نہیں تھے جتنے آپ ان کو، بول لو نا یار، جتنے آپ ان کو فارغ سمجھ رہے ہیں اتنے نہیں تھے وہ، ان کے بھی دلائل ہیں۔ باقی فقہ حنفی میں ہر بات میں امام حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں ہوتا، اس کی وجہ فقہا بیان کرتے ہیں، بہت سارے اصول اور ضابطے ہیں۔ بعض دفعہ امام حنیفہ کے قول کی دلیل ضعیف ہوتی ہے، اس لیے امام حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ایسا بھی فقہ میں بہت ہوا ہے۔ تو یہ اندھی تقلید والا الزام ہی غلط ہے، لیکن ہم عوام کو یہ اس کی اجازت نہیں دیتے کہ عوام کہے گی یہ والا میں ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑتے ہوں، میں فلانے کو قول، تو کون ہوتا ہے بھائی، تیرے کو کیا پتا؟ یہ کام مشائخ کا ہے، علماء کا ہے، جو اس کو فقہ کی گہرائی کو جانتے ہیں اور اس کے دلائل کو جانتے ہیں، زمانے کے حالات کو جانتے ہیں کہ تغیر زمان سے بھی مسئلہ چینج ہوتا ہے، تو یہ ان کا کام ہے۔ وہ کسی قول پہ فتویٰ دے دیں تو عوام پر اس کی اتباع لازم ہے، لیکن علماء یہ کرتے رہتے ہیں۔ کل کسی نے طنز کیا کہ سعودی عرب کے علماء تو کبھی ابو حنیفہ کے قول کو بھی لے لیتے ہیں اور آپ تو ابو حنیفہ ہی کو پکڑ کے رہتے ہیں، یعنی وہ اپنے امام کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں، انہوں نے بعض مسائل میں امام حنیفہ کے قول کو لیا ہے، اپنے امام کے قول کو چھوڑ دیا، اور یہ بر صغیر کے علماء اسی کو چپکے رہتے ہیں۔ خود ہی الزام لگاؤ اور خود ہی اس پہ طنز کرو۔ بھائی حنفیہ نے بھی چھوڑا ہے ایسے، ٹھیک ہے نا، حنفیہ کے پاس بھی اس کی مثال ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے سعودی عرب کے علماء یہ کہتے ہیں کہ عوام کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ عوام خود فیصلہ کرے، وہاں کی دارالفتہ کی کمیٹی ہے علماء کی جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، مگر کہیں کہیں فقہ حنبلی کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہاں علماء حنفیہ ہیں، مدارس میں صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، ان کا قول معتبر ہوگا، وہ کہیں کہیں امام حنیفہ کے قول کو بھی، بولو بھائی، فتاوی عالمگیریہ جو فقہ حنفی کی کتاب ہے لکھی گئی ہے بر صغیر میں، اس میں جگہ بہت سارے مسائل میں امام حنیفہ کے قول کو ترک کر دیا ہے، بلکہ بعض تو مسائل میں تو اصول ہے کہ یہاں امام حنیفہ کا قول لیا ہی نہیں جائے گا، اصول اور ضابطہ بنا دیا۔ مثال کے طور پر عدالتی احکام جن کا عدالتی فیصلوں سے تعلق ہے، اس میں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ ابو حنیفہ کے قول کو نہیں لیا جائے گا، اس میں ابو یوسف کے قول کو لیا جائے گا، کیونکہ امام یوسف عملی طور پر جج تھے، جبکہ امام ابو حنیفہ کبھی جج نہیں بنے۔ تو کہتے ہیں جس کو جج بننے کا تجربہ ہے نا، اس کے قول کی ویلیو زیادہ ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جج بننے کا کہا گیا، حکومت نے ڈنڈے مارے، کوڑے مارے، مگر انہوں نے قضا کا عہدہ قبول نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں ان کا اس عدالتی لائن میں تجربہ کم ہے، اس لیے فقہ حنفی میں عدالتی امور سے متعلق یہ قانون ہے کہ ابو حنیفہ کے قول کو نہیں لیا جائے گا۔ نہیں آ رہی بات؟ تو یہاں بھی فقہاء حنفیہ نے امام ابو حنیفہ کے جو 2.5 سال والا قول ہے اس پہ فتویٰ نہیں دیا، احتیاط کی بنیاد پر، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا رضاع بعد الحولین، 2 سال کے بعد رضاعت نہیں ہے، اس حدیث کو ترجیح دی ہے۔ امام حنیفہ کے پاس حدیث کا جواب بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے وہ 2 سال جس میں عورت اجرت کی مستحق ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو طلاق ہو جائے نا تو 2 سال تک اگر عورت دودھ پلائے تو شوہر کی طرف سے نان نفقہ کے علاوہ اس کو الگ سے دودھ پلانے کی اجرت بھی ملتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ 2 سال کے بعد یہ اجرت نہیں ملے گی، کیونکہ وہ قرآن کی اس آیت بال۔ یہ دلائل تو میں پھر کبھی دوں گا، ابھی تو وقت بہت تھوڑا ہو گیا ہے، تو یہ بار بار کہتا ہوں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نہیں تہذیب کے انڈے گندے۔ شعر بھی جلدی جلدی سنا رہا ہوں۔ ایک شخص جس کو زنا کے کئی مواقع ملے لیکن اللہ کے خوف سے بچتا رہا، زندگی آخر میں شیطان کے بہکا میں زنا کر بیٹھا، کیا ایسا شخص کو اللہ قیامت میں کے سائے میں جگہ دیں گے؟ یہ زنا جب کر لیا، انما الاعمال بالخواتیم، حدیث میں آتا ہے اعمال کا مدار خاتمے پر ہوتا ہے،
اس لیے آخر تک بچنا ہے نا، کر لیا تو پھر اس فضیلت میں داخل نہیں ہے، اس لیے بچو۔ کیا زنا کے علاوہ بدکاری کے دوسرے افعال سے بچنا؟ بالکل، اگر کسی کو معاذ اللہ اللہ نہ کرے لڑکوں سے بدکاری کا مرض لاحق ہو گیا ہے، اس کو بدکاری کا موقع ملے اور اس پہ شہوت کا غلبہ ہو، اللہ کے خوف سے بچ جائے، تو وہ بھی اسی بشارت، کیونکہ میں نے بتایا کہ قرآن و حدیث جزیات کے ضمن میں اصول بیان کرتے ہیں، اس پر انحصار نہیں کہ بس یہی، جہاں بھی قربانی ہوگی اس کے لیے یہ فضیلت ہوگی۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔